بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حضرات، ناظرین کرام اور عزیز طلباء، الحمدللہ عقیدہ علم غیب کے حوالے سے جو مبادیات تھی، ہم نے اس پر وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ضروری ابحاث تھی اور گفتگو تھی وہ مکمل کر لی ہے۔ آج سے انشاءاللہ دلائل کا دور شروع ہوگا اور ہم اولاً اپنے موقف پر دلائل دیں گے کہ علم غیب ذات باری تعالیٰ کا خاصہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب نہیں تھا۔ طلباء حضرات ذرا سمجھے، کوئی اتنی بڑی علمی بات نہیں، آسان سی بات ہے، تحصیل منطق پڑھنے والا بھی اس کو سمجھ لے گا کہ ہمارے فریق مخالف حضرات کا جو عقیدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق وہ موجبہ کلیہ ہے، یعنی روز اول سے روز آخر تک یا روز اول سے جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد اور جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد اس کے ذرے ذرے کا علم ہے، علم کلیہ۔ کوئی ایک ذرہ بھی، کوئی ایک نقطہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے خارج نہیں ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے، یعنی اب ہمیں اس دعوے کو توڑنے کے لیے ایک جز کے اندر بھی اگر ہم ثابت کر دیں کہ حضور علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور فریق مخالف کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ عوام کے لیے میں آسان الفاظ میں جو بیان کر سکتے اس کو کہ مثلا ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ کلاس کے اندر آج سارے طلباء حاضر ہیں، تمام طلباء حاضر ہیں، تو اب اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ہر طالب علم کے ثبوت کے وجود کا ثبوت دے، وہ یہ ثابت کرے کہ واقعتاً 20 طالب علم اگر کلاس میں تو 20 ہی حاضر ہے، 10 اگر کلاس کے ٹوٹل بچے تو 10 ہی حاضر ہیں، یہ ان تمام کے ثبوت وہ دے گا۔ البتہ اس کے دعوے کو توڑنے کے لیے ان تمام کی غیر حاضری ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص دعویٰ کرے کہ آج تمام طالب علم حاضر ہیں، تو اب اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے تمام طالب علموں کی غیر حاضری ثابت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر 100 بچوں میں سے 20 بچوں میں سے 10 بچوں میں سے ایک طالب علم کی بھی آپ غیر حاضری ثابت کر دے تو آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اس کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہی صورتحال یہاں ہے۔ ہمارا فریق مخالف جب دلائل دے گا تو اس دلائل میں موجبہ کلیہ کو، کلی علم کو ثابت کرے گا، جبکہ ہمارے نزدیک حضور علیہ السلام کے کلی علم غیب کی نفی ضروری نہیں ہے، اس کے کلی دعوے کی نفی ضروری نہیں، بلکہ اگر ایک جزی کی نفی بھی ہم ثابت کر دیں، ایک جز کی نفی بھی ثابت کر دیں، ایک جز کا سلب بھی ثابت کر دیں تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھے۔ اسی اصول کے پیش نظر انشاءاللہ ہمارے بعض دلائل ہوں گے اور شروع کے دلائل اسی طرح ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے، پارہ نمبر 21 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم حکیم۔ یہ ہمارا پہلا دعویٰ ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو کلی علم غیب کا دعویٰ کیا اس میں یہ 5 چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو جب اس کی نفی حضور علیہ السلام سے ہو گئی بلکہ تمام مخلوقات سے ہو گئی اور اللہ کے ساتھ اس کی خصوصیت ثابت ہو گئی تو پتہ چلا کہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مخلوقات کو کلی علم غیب دیا گیا۔ اس آیت سے متعلق چند علمی فوائد ہیں، شاید عوام کو سمجھنا ہے، طلباء ذرا اس کو سمجھیں، جس کو ہم فوائد کے تحت ذکر کریں گے۔ فائدہ اولا، پہلا فائدہ، اس آیت کے 5 جملوں میں حصر ہے، 5 قسم کے اس آیت میں جملے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة، یہ پہلی بات، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری بات، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری بات، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، چوتھی بات، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ یہ 5 باتیں، 5 چیزوں کی نفی ہے مخلوقات سے اور اللہ کے ساتھ اس کی خصوصیت اور حصر کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کے 5 جملوں میں حصر ہے۔ آیت کا پہلا حصہ ان اللہ عنده علم الساعة میں عنده خبر مقدم ہے، ترکیب اعتبار سے علم الساعة مبتدا مؤخر ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ خبر اگر مقدم ہو جائے اور مبتدا مؤخر ہو جائے تو اس سے حصر پیدا ہو جائے گا،
یعنی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، کس سن میں واقع ہوگی، یہ اس کا علم صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اگلی بات، اسی آیت کے اسی ٹکڑے میں لفظ اللہ کو مقدم کیا گیا ہے عندہ سے، اس مقدم کرنے سے تکرار اسناد ہوگا، اس اعتبار سے بھی اثر ہے، یعنی عندہ علم الساعہ، پورا جملہ میں علم الساعہ کی نسبت عندہ کے ساتھ یعنی ایک طریقہ تکرار کا، اسناد کا، پھر اس پورے جملے کی نسبت لفظ اللہ کے ساتھ، تو یہ تکرار اسناد ہے جو مفید حسر ہے۔ پھر تیسری بات، خود عندہ کا لفظ بھی اختصار اور حسر پر دلالت کرتا ہے، آگے انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی۔ تو گویا کم و بیش 4 طریقوں کے اندر اس پہلے جملے ان اللہ عنده علم الساعہ، اس میں 4 طریقوں سے اثر بیان کیا گیا ہے کہ اس قیامت کے وقوع کا علم صرف اور صرف ایک، حالانکہ حسر کے لیے ایک طریقہ بھی کافی ہے، ایک وجہ بھی کافی ہے، لیکن یہاں مزید مبالغے کے لیے 4 طرح سے حسر بیان کیا گیا ہے کہ اس وقوع قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ نہ تو کسی فرشتے کو ہے، نہ کسی پیر فقیر اور نہ کسی نبی کو ہے۔ آگے چلیے، اسی پر آپ ذرا دلیل پکڑ لیجئے۔ علامہ علوسی اور اس طرح حاشیۃ الشہاب کے اندر بھی اور تفسیر المعانی کے اندر بھی ہے، لِأَنَّ تَقْدِيمَ هُوَ بِنَاءَ الْخَبْرِ عَلَيْهِ يُفِيدُ الْحَصْرَ كَمَا قَرَّرَهُ الطَّيْبِيُّ مع ما فيه من مزیت تکرر الاسناد و تقدیم الظرف یفید الاختصاص ایضا بل لفظ عند كذلك۔ دیکھو 4 قسم کے حسر یہاں بیان کی، رول مانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 106، حاشیۃ الشہاب جو بیضاوی کی شرح ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 144۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات جلد 1 صفحہ نمبر 129 پر لکھتے ہیں عندہ فی الآیت الآتیہ اذا الظرف خبر مقدم لإفادة الحصر لأن تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر۔ یہ سارے طلباء کی بات ان کو بہتر سمجھ آ جاتا، میں ترجمے کی طرف نہیں چاہتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس دوسرے جملے کا عطف عندہ ظرفیہ پر ہو رہا ہے، تو اس سے بھی حصر پیدا ہو گیا۔ چنانچہ رولمانی جلد 11 صفحہ نمبر 106 پر ہے الظاہر انه عطف علی الجملۃ الظرفیۃ المبنیۃ علی النسبۃ الجلیل فیکون خبرا مبنیا علی الاسم الجلیل، یہ آگے لمبی تفصیل ہے۔ وَيَعْلَمُ فِي الْأَرْحَامِ، اس کا عطف بھی عندہ ظرفیہ پر ہو رہا ہے، رولمانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 106 جملۃ الثالثہ عطف علی جملۃ الثانیہ ونظیر ایضا ما قبلہ، تو گیا تیسرے جملے میں بھی حصر پیدا ہو گیا۔ باقی آگے جو 2 جملے ہیں، آگے جو آیت کے 2 حصے تھے کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ نفی تحت نکرہ ہے، اور آپ اہل علم حضرات ہیں، نفی تحت نکرہ یہ بھی جو ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے، اختصاص کا فائدہ دیتا ہے۔ چنانچہ حاشیۃ الشہاب میں لما کانت نفس نکرہ وما تدری نفس، یہ نفس نکرہ ہے، فی سیاق نفی، پیچھے ما نافی ہے، نفی کے سیاق میں عامتاً جعل نفی العلم علی الجمیع کنایتاً عن اختصاص تعالی بعلم ذالک، تو یہ نکرہ تحت نفی لانے کا فائدہ یہ تھا کہ عموم پیدا ہو جائے اور اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ 5 جو چیزیں ہیں، یہ 5 جملے حصر کے ساتھ آئے ہیں، ان کا اختصاص اللہ کے ساتھ ہے، گویا اللہ ہی کو ان چیزوں کا علم ہے، یہ پہلا فائدہ۔ کسی مخلوق کو اس پر علم نہیں ہے، تو جب مخلوق کو علم نہیں ہے، مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، ان کو بھی علم نہیں ہے، لہٰذا کل علم غیب کا دعویٰ یا کل علم کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اگلی بات، اس آیت میں ہم نے کہا 5 جملے ہیں، اور ان میں سے جو پہلا جملہ ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ اللہ کا خاصہ بسیطہ، اور جو باقی 4 ہے یعنی بارش کا برسانا اور ماں کے پیٹ میں کیا، رحم میں کیا ہے، کون کل کو کیا کمائے گا اور کون کل کس جگہ مرے گا، یہ جو 4 ہیں یہ خاص مرکبہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ تو خاص ہے لیکن خاص مرکبہ ہے۔ اس کو ذرا عوامی انداز میں سمجھے، باقی تو آپ سارے منطق پڑھے ہوئے ہیں۔ بسیطہ کا مطلب کہ ایک ہی فرد، اس کے تحت کوئی جزیات نہ ہو، جزئی ہو، تو خاص بسیطہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ وقوع قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہوگا، جو خاص قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور مرکبہ جس کے تحت کئی جزیات ہو،
تو جو باقی 4 جملے ہیں اس میں جو اللہ کی خاصیت ہے وہ بیعتبار کل ہے، یعنی یہ جو باقی 4 چیزیں ہیں اس کا کلی علم غیب، کلی علم اللہ کے ساتھ ہے۔ تو چنانچہ بارش کب برسے گی، کس جہاں میں برسے گی، کتنا جو ہے وہ کب کب برسے گی، پوری دنیا میں قیامت تک کتنی بارش ہوں گی، کتنے قطرے ہوں گے، یہ اعتبار کلی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے بیعتبار کلی، کتنی مائیں دنیا میں قیامت تک کتنی مائیں گی، وہ کیا کیا جانیں گے، اس کا علم اللہ کے ساتھ ہے۔ ساری مخلوق قیامت تک کیا کمائے گی، کہاں رہے گی اور پھر کیسے مرے گی، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں یہ جو باقی 4 جملوں میں جو خاصیت ہے یہ بیعتبار کلی کے کہ ان 4 چیزوں کا کلی علم یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں بعض جزیات بطور کشف، بطور الہام، بطور خبر غیب اللہ اپنے محبوبوں کو بتا سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے بیعتبار جزی کسی خاص وقت میں بارش کی پیشن گوئی کر دی اور وہ ہو گئی، یا کسی کے بچے پیدا ہونے کی پیشن گوئی کر دی وہ ہو گئی، کسی بزرگ نے کسی بڑے نے، تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت میں جو قیامت کے وقوع کے علاوہ جو 4 چیزیں ہیں ان کا جو اللہ کے ساتھ خاصیت ہے وہ بیعتبار کلی ہے، گویا ان کا کلی علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں بعض جزئی علم یہ اللہ نے کسی کسی کو دیا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہمارے فریق مخالف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو تم تو کہتے ہو کہ اس کا علم، ان چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ کئی بزرگوں سے مروی ہے کہ انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھی کہ بارش کب ہوگی، یا کئی بزرگوں نے پیشن گوئیاں کی کہ فلاں کا بیٹا پیدا ہوگا، فلاں کا بچہ پیدا ہوگا، تو وہ جزیات ہے۔ بعض جزیات کا منکر نہیں ہے، وہ بطور الہام، بطور کشف کسی کو ہو سکتا ہے۔ اربوں لوگ ہیں، اربوں لوگوں میں سے ایک آدمی کے بارے میں کہہ دیا کہ جی اس کا بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہوگی، ہے اربوں خربوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے دنیا بنی ہوئی ہے، کسی ایک موسم میں ایک دن کہہ دیجیے کل بارش ہوگی اور بارش ہو جائے، تو یہ جزیات ہے۔ اس باس جزیات کا علم مخلوقات کو ہو سکتا ہے بیعتبار الہام، بیعتبار کشف، بیعتبار اطلاع وغیرہ، لیکن اس کا کلی علم یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا اگر فریق مخالف کوئی یہ وضاحت آپ نے کرنی ہے، کوئی جزی ثابت کر بھی دے تو ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہوگا۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات جلد 1 صفحہ نمبر 128 پر لکھتے فَإِن قُلْتَ قَدْ أَخْبَرَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ مِّن ذَلِكَ فَكَيْفَ الْحَصْرُ قُلْتُ الْحَصْرُ بِاعْتِبَارِ كُلِّيَّاتِهَا دُونَ جُزْئِيَّاتِهَا۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تو ان چیزوں کے اندر حصر بیان فرما رہا ہے، اپنے ساتھ خاص کر رہا ہے، حالانکہ ان میں سے بہت سی باتوں کا علم اولیاء انبیاء کو بھی ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں میں جواب دوں گا اللہ کے ساتھ جو علم خاص ہے وہ کل علم ہے، اور جو انبیاء اولیاء کو بعض اوقات ان کا علم دیا جاتا ہے وہ جزیات کا علم دیا جاتا ہے، کلیات کا علم نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح رول مانی کے اندر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے مزید تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، جلد 11 ہے، صفحہ نمبر 109 ہے، علمها الخاص به ما كان على وجه الاحاطه والشمول۔ یہ جو 4 چیزیں نا وہ کوئی قیامت کے علاوہ، اس کا جو علم اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ بیعتبار احاطہ اور شمول ہے، یہ تمام جزیات کا احاطہ کیا ہو، تمام جزیات سے باخبر ہو، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ بعض جزیات یہ اللہ کا خاصہ نہیں، وہ مخلوق کو بھی مل سکتا ہے۔ لأحوال كل منها والتفصيل على وجه الأتم وشرح المناوي الكبير لجامع الصغير في الكلام على حديث بريدة الثابت 5 لا يعلمهن إلا الله على وجه الإحاطة والشمول كليا وجزئيا فلا ينافي اطلاع الله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات حتى من هذه الخمس لأنها جزئيات معدودة۔ لہذا یہ جو اللہ کے ساتھ اس کا علم خاص ہے وہ کلی علم خاص ہے، لہذا اگر بعض جزیات کا علم اللہ نے کسی کو دے دیا تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے، وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ تو اب اس آیت کے جواب میں یا اپنے پکڑنے فریق مخالف اگر بعض جزیات انبیاء کے لیے، جیسے غزوہ بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے مرنے کی جگہ پہلے سے بتا دی تھی، یا ہمارے بعض بزرگوں کی کتاب میں بتا دیجیے آپ کے فلاں بزرگ نے جو ہے وہ پیشن گوئی تھی کہ فلاں دن بچہ پیدا ہو جائے گا، تو یہ جزیات ہے، اس کا منکر نہیں ہے، یہ کسی کو ہو سکتا ہے، لیکن کل علم وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ یہ 2 فائدے اس کے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا اس آیت کے تفسیر آپ سن لیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمایا گیا۔ ہم نے اصول کے اندر پہلے سے کر دیا کہ قرآن کی تفسیر خود جو ان کو بھی مسلم ہے، یا تو خود قرآن سے کریں گے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کریں گے، یا صحابہ سے کریں گے۔ تو اب اسی کی روشنی میں آپ اس آیت کی تفسیر ذرا ملاحظہ فرمائیں
بخاری جلد اول صفحہ نمبر 141، پھر جلد 2 صفحہ نمبر 667، پھر تفسیر در منصور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 664، پھر تفسیر ابن ابی حاتم صفحہ نمبر 3102۔ ہمارے پاس یہ تفسیر ابی حاتم ایک ہی جلد کے اندر ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے، مفاتیح الخمس خمس لا يعلمها الا اللہ، لا يعلم ما فی غد الا اللہ، ولا يعلم ما فی تغیظ الارحام، ولا يعلم متى يأتي المطر احد الا اللہ، ولا تدری نفس بأي ارض تموت، لا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ان 5 چیزوں کا، یہ غیب کی کنجی ہے، مفاتیح الغیب ہے، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ تو جو وقوع قیامت ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں ہے، اور جو باقی 4 ہے ان کا کلی علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ رول مانی کے حوالے سے اور ملا علی قاری کے حوالے سے پیچھے گزر گیا، بار بار ہم اس بات کو نہیں دہرائیں گے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حدیث حضرت ابو بریدہ فرماتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، مسند امام احمد جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 90، رقم الحدیث ہمارے پاس 22986 ہے۔ کنز العمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9، رقم الحدیث ہمارے پاس 2921 ہے۔ تفسیر در منصور ہے جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 664 ہے۔ جامع الاحادیث ہے جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 291 ہے۔ مجمع الزوائد ہے جلد 7 صفحہ نمبر 204 ہے۔ اور حیثمی نے فرمایا کہ اس کو جو رجال ہے وہ رجال صحیح کے، اور دیگر تفسیروں کے اندر بھی یہ روایت منقول ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہے کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نفی فرما رہے، تو اگر ان 5 چیزوں کا علم حضور کو ہوتا، حضور کو کلی علم غیب ہوتا، کلی علوم ہوتے، تو فرماتے مجھے بھی ہے، لیکن حضور خود نفی فرما رہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث، پر یہ پوری آیت پڑھی ہے۔ تو یہ خود اس آیت کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گئی ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اوتیت مفاتیح کل شیء الا الخمس، مسند امام احمد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 412، رقم الحدیث 5569، المعجم الکبیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 360، رقم الحدیث 13344، تفسیر در منصور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 667۔ یعنی مجھے اکثر چیزوں کی چابیاں دی گئی ہیں، اکثر غیب کی باتیں بتائیں گی سوائے ان 5 چیزوں کے، یہ 5 چیزیں مجھے بھی نہیں بتائے گی۔ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر آ گئی ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اب یہی مطالبہ ہمارا آپ کے ساتھ ہوگا کہ اس آیت کی تفسیر میں کسی نیلی پیلی تفسیر نہیں، بلکہ اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پیش کرو گے کہ نہیں، فوتگی سے پہلے یا آخری آیت نازل ہونے کے وقت مجھے ان 5 چیزوں کا علم بھی کلی دے دیا گیا تھا۔ اس لیے کہ ہم پہلے اصول بیان کر چکے ہیں، قرآن کے مقابلے میں قرآن ہوگا، حدیث کے مقابلے میں حدیث ہوگا۔ اسی طرح ربع بن خراش رضی اللہ حدیث نمبر 4 اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے کہ مجھ سے بنی عامر کے ایک شخص نے حدیث بیان کی کہ میں حضور کی خدمت عالی میں حاضر ہوا اور عرض کیا، هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال قد علمني عز وجل خيرا وان من العلم ما لا يعلمه الا الله الخمس ان الله عنده علم الساعة۔ یہ پھر پوری آیت پڑھی تو شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا علم بھی ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا، جو اللہ نے آپ کو نہیں سکھایا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بہت سے علوم دیے، بہت سے علوم سکھائے، بہت سی باتوں کا پتہ دیا، لیکن بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ نے مجھے سکھائی نہیں ہے۔ انہی میں سے یہ 5 چیزیں جو سورہ لقمان کے آخر میں ہے۔ یہ خود دیکھیں آیت کی تفسیر زبان نبوی سے ہو رہی ہے، مسند امام احمد جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 206، رقم الحدیث 23127، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ روایت ہے اسی آیت کی ذیل میں، در منصور کے اندر بھی اسی آیت کے ذیل میں، اور رول مانی کے اندر بھی اسی آیت کے ذیل میں یہ حدیث مرقوم ہے۔ ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ عمر بن شعیب سے اسی آیت کی تفسیر میں یہ روایت بھی نقل کی ہے، تفسیر طبری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 586، ان رجلا قال یا رسول اللہ هل من العلم علم لم تؤتہ، کیا ایسا بھی کوئی علم ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا؟ دیکھیں یہاں ذاتی ماتی کی قید نہیں ہے، عطائی کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا قال لقد اوتیت علما کثیرا وعلما حسنا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجھے بہت سا علم دیا گیا۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ان اللہ عنده علم الساعة، پھر یہ آیت تلاوت فرمایا، بہت سا علم دیا گیا۔ پھر سورہ لقمان کی یہ آیت تلاوت فرمائی اور آخر میں فرمایا لا يعلمهن الا اللہ تبارک و تعالی، بہت سا علم دیا گیا، لیکن سورہ لقمان کے آخر میں جو 5 چیزیں بتائی گی اس کا کوئی علم مجھے بھی نہیں دیا گیا۔
تو یہ زبان نبوی سے یہ جو ہے ہم نے اس کی تفسیر بیان کی کہ ان 5 چیزوں کا کلی علم مخلوق میں کسی کو نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا۔ خود صحابہ نے بھی پوچھا تو حضور نے وہاں پر بھی نفی کی کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں دیا گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زبان سے اس آیت کی تفسیر، پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اوتیا نبیکم مفاتیح کل شیء غیر الخمس ان اللہ عنده علم الساعہ، فرمایا تمہارے نبی کو بہت سی چیزوں کا علم دیا گیا سوائے ان 5 چیزوں کے جس کا ذکر سورہ لقمان میں۔ اچھا، یہ کل شیء سے آپ ہرگز یہ مراد مت لینا کہ سب چیزوں کا کل علم دیا گیا۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ کل کا اطلاق کل پر نہیں ہوتا بلکہ اکثر پر بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بعض پر بھی ہوتا ہے، تو یہاں کل اکثر کے معنی میں، کلی کے معنی میں نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی خود قول آ گیا کہ آپ کے نبی کو بہت سی چیزوں کا علم دیا گیا، لیکن یہ جو 5 چیزیں سورہ لقمان میں اللہ نے بیان کی اس کا کلی علم غیب نہیں دیا گیا۔ یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل کے اندر جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 232 ہے، رقم الحدیث ہے 4167۔ اس طرح مستد حمیدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 ہے، رقم الحدیث ہے 124۔ مستد ابی یعلا جلد 9 صفحہ نمبر 86، رقم الحدیث ہے 5153۔ در منصور جلد 11 صفحہ 667، اور مجموع الزوائد کے اندر جلد 8 صفحہ نمبر 211، رقم الحدیث ہے 13969۔ اور وہ فرماتے ہیں اپنا صاحب مجموع الزوائد رجالہما رجال الصحیح، اس کے جو رجال ہے وہ صحیح کے رجال یعنی سب ثقہ راوی ہیں۔ دوسری روایت صحابی کی زبان سے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس، دونوں عبداللہ ابن مسعود بھی جلیل القدر صحابی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی جلیل القدر صحابی، فرماتے ہیں حاذل خمسۃ لا یعلمها ملک مقرب ولا نبی مصطفیٰ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا کل علم غیب نہ تو کوئی قریبی فرشتہ مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی چنا ہوا نبی جانتا ہے۔ فمن ادعى انه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقران لانه خالفه، اللہ اکبر کبیرہ، عبرت حاصل کرے ہمارا فریق مخالف۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو دعویٰ کرے کہ یہ 5 چیزوں کا علم بھی اس کو دے دیا گیا ہے، اس نے قرآن کا انکار کیا، اس لیے کہ اس نے قرآن کی مخالفت کی۔ تو ہمارے فریق مخالف آج کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تفسیر خازن ہے جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 401 ہے، اور تفسیر احمدی ہے، صفحہ نمبر 608 ہے۔ تو اب ہمارا دعویٰ ہوگا کہ اس کے مقابلے میں صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں گے نہیں، حضور علیہ السلام کو وفات سے پہلے ان 5 چیزوں کا کلی علم غیبی دے دیا گیا تھا، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے۔ ہم نے اپنا دعویٰ سب سے پہلے قرآن سے ثابت کیا، پھر قرآن کی تائید میں اس آیت کی تفسیر میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ابھی تک، حضور علیہ السلام کا قول پیش کیا، اقوال پیش کیا، احادیث پیش کی، اس کے بعد صحابہ کے آثار پیش کیے۔ اب تیسرے نمبر پر تابعین رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر سنیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں اشیاء استأثر اللہ بہن، بہت سی چیزیں ایسی جس کو اللہ نے چھپائے رکھا، فلم یطلع علیہن ملکا مقربا ولا نبی مرسلا، کسی مقرب فرشتے اور کسی بھیجے ہوئے نبی کو عطائی طور پر بھی وہ چیزیں نہیں دے گی۔ صرف ذاتی کی نفی نہیں ہے، عطائی طور پر بھی لم یطلع، عطائی طور پر بھی وہ چیزیں کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ ان میں سے کون سی چیزیں؟ ان اللہ عنده علم الساعة فلا يدري احد من الناس متى تقوم الساعة في اي سنة في اي شهر او ليل او نهار وينزل الغيث فلا يعلم احد متى ينزل الغيث ليلا او نهارا ويعلم ما في الارحام فلا يعلم احد ما في الارحام الذكر ام انثى احمر او اسود وما هو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا خير ام شر ولا تدري يا ابن آدم متى تموت لعلك الميت غدا ولعلك المصاب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ليس أحد من الناس يدري أين مسجعه من الأرض أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 355، در منصور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 663، رول مانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 109۔ تو حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا صریح قول آ گیا کہ ان 5 چیزوں کا علم کوئی نہیں جانتا، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تابعین میں سے جلیل القدر تابعی جن کی تقلید کا ہم دم بھرتے ہیں، ہم سب کے امام اعظم محدث کوفہ، امام بخاری کے دادا استاد، جلیل القدر محدث فقیہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہم اس آیت کی تفسیر اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرماتے رأى المنصور فی منامی سورۃ ملک الموت،
منصور بادشاہ نے خواب میں موت کے فرشتے کو دیکھا، فَسَأَلَهُ عَنْ مُدَّةِ عُمْرِهِ، اور اس موت کے فرشتے سے اپنی عمر کے بارے میں سوال کیا، فَأَشَارَ بِأَصَابِ الْخَمْسِ، اس فرشتے نے اپنے ہاتھ سے اس طرح 5 کا اشارہ کیا، 5 انگلیوں کا۔ اب صبح جب ہوئی تو بادشاہ نے معبرین کو بلایا کہ بھئی اس خواب کی کیا تعبیر ہے، فَعَبَّرَهَا الْمُعَبِّرُونَ بِخَمْسِ سَنَوَاتٍ، بعض تعبیر کنندہ نے، بعض تعبیر کرنے والوں نے کہا کہ آپ 5 سال زندہ رہیں گے، مطلب یہ تو اس 5 کا۔ وَبِخَمْسِ أَشْهُرٍ، بعض نے کہا نہیں یہ 5 مہینہ زندہ رہیں گے، وہ 5 کا مطلب یہ تھا۔ وَبِخَمْسَةِ أَيَّامٍ، بعض نے کہا نہیں بھئی آپ جو وَبِخَمْسَةِ أَيَّامٍ، بعض نے کہا نہیں 5 دن زندہ رہیں گے۔ اب جب اختلاف ہو گیا تو سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بلایا گیا، امام صاحب نے کیا جواب دیا، فقال ابو حنیفہ ہوا اشارۃ الی هذه الآیہ فإن العلوم الخمس لا يعلمها الا اللہ۔ اللہ اکبر، یہ اس آیت کی طرف آپ نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ میں کب مروں گا، تو فرشتے نے اس 5 انگلیوں سے دراصل سورہ لقمان کی ان آخری آیتوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا، اس میں سے ایک یہ بھی کہ کون کہاں کب مرے گا، تو مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تفسیر مدارک جلد نمبر 3 جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں، صفحہ نمبر 723، تفسیر احمدی صفحہ نمبر 608 جس کو تفسیرات احمدیہ بھی کہتے ہیں، تفسیر مظہری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 465 اور دیگر بھی کتابوں میں مل جائے گا۔ اب حضور علیہ السلام سے بھی اس کی تفسیر آ گئی، صحابہ سے بھی آ گئی، تابعین سے بھی آ گئی۔ اب آپ نے بھی صحیح سند کے ساتھ حضور علیہ السلام سے تفسیر پیش کرنی ہے، صحابہ سے تفسیر پیش کرنی ہے، تابعین سے تفسیر پیش کرنی ہے کہ نہیں کہ ان 5 چیزوں کا کلی علم بھی حضور کو دے دیا گیا تھا۔ تو آپ کا اصول تو یہ ہے کہ صحابہ سے اوپر کسی سے تفسیر دی لیں گے، بس اسی سے ہم اصول کے اندر بیان کر چکے، لیکن ہم چونکہ ہمارا یہ اصول نہیں ہے، ہم دیگر مفسرین سے بھی لے سکتے ہیں، تو ہم ذرا دیگر مفسرین کے اقوال بھی، اصولی اقوال تو ہم پیش کر چکے، لیکن مزید تائید کے لیے دیگر مفسرین کے اقوال بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تفسیر خازن ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 401 ہے، اس میں ہے وَمَعْنَى الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا يَدْرِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ فِي أَيِّ سَنَةٍ فِي أَيِّ شَهْرٍ أَوْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ فَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَتَىٰ يَنزِلُ الْغَيْثُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا إِلَّا اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ فَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا فِي الْأَرْحَامِ أَذَكَرُ أَمْ أُنثَىٰ أَحْمَرُ أَوْ أَسْوَدُ طَعْمُ الْخِلْقَةِ أَمْ نَاقِصٌ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَدْرِي أَيْنَ مَضْجَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ أَفِي بَحْرٍ أَمْ بَرٍّ أَوْ سَحْلٍ أَوْ جَبَلٍ۔ تو ان چیزوں کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اور روح المعانی کے اندر علامہ علوسی انفی ایک عجیب بات فرماتے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 108 فرماتے وفی بعض الاخبار ما يدل على ان علم هذه الخمس لم يؤتى للنبي ويلزم انه لم يؤتى لغير علیہ الصلوۃ والسلام من باب اولا۔ کئی احادیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، تو جب آپ سب سے محبوب تھے، سب سے اولو العزم نبی تھے، جب آپ کو نہیں دیا گیا تو آپ کے علاوہ کسی اور کو تو بدرجہ اولا ان 5 چیزوں کا علم نہیں دیا گیا ہوگا۔ یہ روح المعانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 108۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو یا اولیاء کو روز اول سے روز آخر تک کلی علم غیب ہوتا ہے۔ اس کلی علم غیب میں یہ بھی ہے کہ روز اول جب سے کائنات بنائی ہے قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کا علم ہے، کہاں رہیں گے سب کا علم ہے، کیا کمائیں گے سب کا علم ہے، کہاں مریں گے سب کا علم ہے، قیامت کب ہوگی سب کا علم ہے، کل کیا کریں گے سب کا علم ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کلی اعتبار سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہی رسول اللہ کا قول ہے، یہی صحابہ کا قول ہے، یہی تابعین کا قول ہے، اور یہی جلیل القدر مفسرین کا قول ہے۔ اب آپ کو بھی ہم چیلنج کرتے ہیں، آپ کو بھی ہم دعوت دیتے کہ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول صحیح سند کے ساتھ، صحابی کا ایک قول صحیح سند کے ساتھ پیش کر دیں، واللہ ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے ان اقوال میں کوئی تعویل کر لیں گے، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے کہ ان 5 چیزوں کا کلی علم غیب حضور علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں، میں اپنے رب پر اعتماد کر کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی ایک صحیح حدیث نہ تو رسول اللہ سے ثابت کی جا سکتی ہے اور نہ کسی صحابی کا اثر پیش کیا جا سکتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا کلی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمیل قرآن یا وفات سے پہلے دے دیا گیا تھا۔ اب اس آیت کی تعویل میں ہمارے بریلی حضرات چند تعویلات کرتے ہیں، انتہائی بودی اور بیہودہ تعویلات۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جاتا ہے کہ عوام کو بیچاروں کی پریشانی نہ ہو۔ مولانا رضا خان صاحب خالص الاعتقاد میں کسی علامہ عثمان کی عجب العجائب کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے دے دیا گیا تھا۔ صرف بکواس، سری بکواس ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کتاب کو آگ لگا دو، جو کتاب قرآن کے خلاف بولتا ہے، جو کتاب رسول اللہ کے فرمان کے خلاف بولتا ہے، جو کتاب صحابہ کے اقوال کے خلاف بولتا ہے، جو کتاب مفسرین کے اقوال کے خلاف بولتا ہے۔ ہم پہلے اصول کے اندر یہ بات طے کر چکے ہیں کہ عقیدہ حدیث متواترہ سے ثابت ہوگا یا قرآن کی قطع دلالت آیت سے ثابت ہوگا۔ قرآن کی آیت کے مقابلے میں خبر واحد کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ غلام رسول سیدی کا حوالہ گزر چکا کہ حدیث کے مقابلے میں امام شافعی کو بھی نہیں مانتا۔ تو یہاں ہمارا موقف قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اس کے مقابلے میں فلاں 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 کی کیا حیثیت ہے؟ ہم ایسی کتابوں کے بارے میں ابھی سے آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو آگ لگا دو۔ خدا کا خوف کرو۔ ایک مسئلہ قرآن سے ہم ثابت کر رہے ہیں، ایک مسئلہ حدیث سے ہم ثابت کر رہے ہیں، ایک مسئلہ صحابہ سے ہم ثابت کریں، آپ کہتے اس کو نہیں مانو، اور فلاں فلاں نے لکھے تو اس کو مانو۔ کیوں مانے اس کی؟ ہم ایسے قطعاً کسی قول کو نہیں مانتے۔ ایسے قول ردی کے ٹوکری میں پھینکے جانے کے لائق ہے کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہمیں کسی نظریے کی تعلیمات دے۔ تو یہ پہلی تعویل تھی۔ دوسری تعویل مقیاس انفیت صفحہ نمبر 344 اور 345 پر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ام فضل کو کہا تھا کہ تیرا حمل لڑکے کا ہے، یعنی تجھے جو حمل ہے اس سے لڑکا پیدا ہوگا، تو جب وہ لڑکا پیدا ہو جائے تو میرے پاس لے کر آنا۔ اب دیکھو مولانا عمر شریف صاحب کہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے، قرآن تو کہتے ہیں کسی کو معلوم نہیں، عبداللہ ابن عباس نے تو بتایا تھا کہ عمر فضل کے پیٹ میں لڑکا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ میرے بھائیوں، ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ کوئی جزئی واقعہ ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے، یہ واقعہ جزئی واقعہ ہے، اکا دکا واقعہ، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ اکا دکا کرامتن کشفن الہامن آپ بتا سکتے، لیکن کلی علم غیب کہ روز اول سے لے کر روز آخر تک تمام مخلوقات کے رحم میں کیا ہے، جو مادے ہیں، یہ سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ یہ واقعہ ایک جزئی واقعہ ہے، ہم پہلے واضح کر چکے کہ جزیات کے ہم منکر نہیں ہیں، ایک بات ہے۔ پھر دوسری بات ہے، کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنی چاہیے کہ قرآن کے مقابلے میں اور صحیح احادیث کے مقابلے میں ایسی جھوٹی اور جعلی روایت کو پیش کر رہے ہیں۔ اول تو یہ روایت ہمارے خلاف ہے، اس میں جزئی واقع ہے اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کلی علم کا۔ دوسری بات یہ روایت بھی جعلی ہے، اگر یہ صحیح بھی ہوتی تب بھی قرآن و حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن روایت بھی جعلی ہے۔ چنانچہ معجم کبیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 101 رقم الحدیث 9250 پر اس کی سند یوں لکھی ہے، قال حدثنا نعمان بن احمد قال اخبرنا احمد بن رشد بن خسیم الهلالي قال حدثني عمي سعيد بن خثيم عن حنظلة بن ابي سليمان عن طاووس عن عبد الله بن عباس۔ اس میں جو ایک راوی ہے احمد بن رشد بن خسیم الهلالي، یہ سخت درجے کا ضعیف بلکہ موضوع روایتیں کرنے والا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس نے ایک جھوٹی روایت گڑھی ہے، اور ان جھوٹی روایتوں میں یہی عبداللہ ابن عباس والی روایت ہے جو مقیاس انفیت والے نے پیش کی کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس بے وقوف نے اس کو گڑا ہے اپنی حماقت کی وجہ سے۔ تو کچھ حیا کرنی چاہیے، کچھ شرم کرنی چاہیے کہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں، رسول اللہ کے قول کے مقابلے میں جعلی اور جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہو۔ تفصیل کے لیے آپ المغنی فی الضعفاء جلد 1 صفحہ نمبر 78 رقم 288 اس کو ملاحظہ فرمائے، اور اس کے علاوہ لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 460 رقم 507 اس میں آپ ملاحظہ فرمائے، اس میں اس راوی پر بھی سخت جرح ہے، اور اس کی طرف جو جھوٹی روایت منسوب کی گئی وہ یہی والی جو مقیاس انفیت والے نے پیش کی، اور خود مقیاس انفیت کا حوالہ ہم پیچھے بتا چکے 259 کے اوپر صفحہ نمبر، اس میں مقیاس انفیت والا لکھتا ہے یہ حدیث خبر احاد ہے، قرآن شریف کے مقابلے میں حجت نہیں۔ تو جب قرآن شریف کے مقابلے میں خبر واحد رسول اللہ کا قول بھی، صحیح قول بھی حجت نہیں ہو سکتا، تو عبداللہ ابن عباس کا یہ اثر کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ اور جب اثر ہو بھی جعلی اور جھوٹا، لہذا خدا کا خوف کرو، مذہب بھی جعلی، عقیدے بھی جعلی، دلائل بھی جعلی۔ تو یہ اور بھی اس کے اندر تعویلیں کرتے ہیں، چونکہ وقت کم ہے، وہ جب انشاءاللہ آئیں گے تو ہم پیش کریں گے۔ فی الحال ہم نے 1-2 تعویل آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ یہاں ایک بطور فائدے کی بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہمارے
فریق مخالف کا دعویٰ ہے نا، اور اس پر وہ دلائل پیش کرے کہ نہیں ماں کے پیٹ میں کیا، وہ جانتے، وہ جانتے، بزرگ بھی جانتے، نبی بھی جانتے. دراصل یہ عقیدہ ہمارے رافضیوں کا ہے. ہمارے یہاں جو روافض ہے ان کا عقیدہ ہے. چنانچہ امام ذہبی اپنی تاریخ اسلام اور علامہ سیوطی اپنی تاریخ الخلفاء تاریخ اسلام جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 86 اور تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 387 پر لکھتے لأن الامامیۃ یعتقدون ان الامام المعصوم یعلم ما فی بطن الحامل وما وراء الجدار. جو امام معصوم ہوتا ہے وہ عورت کے پیٹ میں کیا کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے. تو ہمارے فریق مخالف بھی چونکہ ان سے عقیدے میں بڑے قریب ہے، تو یہ عقیدہ وہی سے لیے. قرآن و حدیث میں اس عقیدے کا کوئی ذکر نہیں ہے. چلیے پہلی آیت ہے. اب دوسری آیت، دلیل نمبر 2، آیت نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15. کنز ایمان میں اس کا ترجمہ ہے بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، مخلوقات سے اللہ نے اس علم کو چھپایا. حتیٰ کہ تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ نے اس قیامت کے وقوع کا علم اس قدر مخفی رکھا ہے کہ اگر اپنے آپ سے چھپا پاتا تو وہ بھی کر لیتا معاذ اللہ، لیکن چونکہ ظاہر اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے تو اپنے آپ سے تو نہ چھپا سکا، اس کے علاوہ ہر ایک سے یہ علم چھپا دیا گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی قرات یوں بھی ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا من نفسی. قریب تھا کہ میں اسے اپنی جان سے بھی چھپا لوں، لیکن چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے. اہل عرب کا یہ محاورہ ہے، جب کسی چیز کے اندر وہ بہت اخفا کرنا چاہتے، اسے اوروں سے بہت چھپا کے رکھنا چاہتے، تو کہتے کہ میں اسے اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں، مطلب کسی پر بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتے. تو اس قرات کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اس قیامت کے وقوع کا علم سوائے اپنی ذات کے کسی کو وہ علم معلوم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر اپنے آپ سے بھی اللہ چھپا سکتا تو ایسا کر لیتا. در منصور جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 178 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 277. یقول اکتمھا من الخلائق. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوق سے اس کو چھپائے ہوئے حتی لو استطعت ان اکتمھا من نفسی لفعلت. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 277، در منصور جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 178. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا علم چھپایا ہوا ہے، یہاں تک کہ اگر میں اپنے آپ سے بھی اس کا علم چھپا پاتا تو میں ویسا بھی وہ یہ بھی کر لیتا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرماتے اس آیت کی تفسیر میں صحابی سے تفسیر ہم پیش کر رہے ہیں. تفسیر در منصور ہے جلد نمبر 10 ہے صفحہ نمبر 178 ہے، اور تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بھی صفحہ نمبر 2418. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا یقول لا اظہر علیہا احدا غیری. نفی نکرہ تحت نفی، اس کا اظہار یہاں ذاتی کی نفی نہیں ہے، اس لیے کہ اظہار آتا ہی ہوتا ہے. اس کا اظہار میں کسی پر بھی نہیں کروں گا، میرے علاوہ اس کا علم کسی کو معلوم نہیں ہے. تو نکرہ تحت النفی یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ چاہے کوئی مقرب فرشتہ ہو یا کوئی مقرب نبی ہو یا کوئی پیر ہو یا کوئی فقیر ہو، اللہ نے قیامت کے وقوع کا علم کسی کو نہیں دیا. یہ اس کا غیب ہے، اسی کے پاس کا علم ہے. تابعین، یہ تو صحابی کی تفسیر ہوگی. تابعین میں سے حضرت سدی تابعی فرماتے ہیں در منصور جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 178، تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی ہے لیس من اہل السماوات والارض احد. یہ دیکھیں پھر نکرہ تحت النفی آ گیا، عموم کا فائدہ دے رہے. طلباء غور کریں، زمین و آسمان میں کوئی بھی نہیں ہے، آسمانوں میں چاہے فرشتے ہو اور زمینیں میں چاہے انبیاء ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. الا وقد اخفى الله عنه علم الساعة، مگر یہ کہ اللہ نے اس سے اس کا علم، اس قیامت کا علم چھپا دیا. یہ قیامت کا علم اس کو نہیں دیا کب واقع ہوگی. وہی فی قراءۃ ابن مسعود اکاد اخفیھا من نفسی یقول کتمتھا من الخلائق حتی لو استطعت ان اکتمھا من نفسی لفعلت. دوسرے تابعی قتادہ رحمہ اللہ، لعمری لقد اخفاها اللہ من الملائکۃ المقربین ومن الانبیاء المرسلین. مجھے میری جان کی قسم، اللہ دی قسم ہے، اللہ نے مقرب فرشتوں سے بھی اس کے علم کو چھپا کے رکھا ہے اور مقرب نبیوں سے بھی اس کے علم کو چھپا کے رکھا ہے. اس کا علم کسی کو نہیں دیا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 277، در منصور جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 169 اور دیگر تفسیروں کے اندر بھی ہے. یہ تو تابعین سے تفسیر ہوگی. اب عام تفاسیر سے ہم اس کی تفسیر پیش کرتے.
فرماتے قال اکثر المفسرین معناه اکاد اخفیها من نفسی فکیف یعلمها مخلوق وکیف اظہرها لکم ذکر ذلك على عادة العرب اذا بالغوا في کتمان للشيء یقولون کتمت سرک فی نفسی ای اخفیته غایت الاخفاء واللہ تعالی لا یخفی علیہ شیء. تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268، سراج منیر جلد 2 صفحہ نمبر 357، تفسیر بغوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 267، روح المعانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 486. اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس قیامت کا علم چھپا کے رکھے، حتیٰ کہ اگر اپنے آپ سے بھی اس کو چھپا پاتا تو چھپا لیتا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو عرب لوگ جب کسی چیز کی اخفاء میں بہت مبالغہ کرتے تو کہتے بھئی اس کو میں اپنے آپ سے بھی چھپا رہا ہوں، یعنی یہ کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو یہی مقصود اس آیت کا یہ کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو یہ تفسیر آپ کے سامنے آ گئی. اب یہاں اگر کوئی پڑھا لکھا بریلوی، اگرچہ ہماری امید تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا بریلوی ہو تو وہاں اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت صاحب یہ جو اکاد اخفی ہے اس میں اخفاء سے مراد مطلق اخفاء ہے یا اخفاء مطلق ہے؟ تو ہماری طرف سے جواب ہے کہ اس میں اخفاء مطلق ہے، مطلق اخفاء نہیں ہے، اخفاء مطلق ہے. اور مراد یہ ہے کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ نے سب سے اس کا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ قیامت قائم ہوگی. چنانچہ تفسیر بیضاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 44 پر ہے المعنى ان الخفاء بها مستمر على غیر الى وقت وقوعها. تو ہمارے نزدیک یہاں اخفاء مطلق ہے، مطلق اخفاء نہیں. آیت نمبر 3، دلیل نمبر 3، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة یسألونک کأنک حفیظ بها قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. سورہ اعراف آیت نمبر 187، پارہ نمبر 9. کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تم سے قیامت کو پوچھتے کہ وہ کب کو ٹھہری، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں تم پر نہ آئے گی مگر اچانک. تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں. تو دیکھیں بالکل صاف تفسیر، صاف آیت ہے کہ قیامت کا علم آپ سے پوچھا گیا کب واقع ہوگی، اللہ نے فرما دیا کہ آپ صاف کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ کہتے ہیں آپ کا کام ہی نہیں ہے قیامت کے بارے میں بتانے کا قیامت کب واقع ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اس کا ترجمہ حسر والا کیا خان صاحب نے. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. انما آیا ہوا نا، انما ویسے بھی حسر کے لیے آتا ہے. اب اس پر ذرا حوالہ لے لیں، عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 پر ہے. عبارت میں لفظ ہی استعمال ہوا ہے، اس کے ذریعے حسر ثابت ہو گیا. تو جب ہی کے ذریعے حسر ثابت ہو گیا تو خان صاحب بریلوی نے بھی ترجمے میں ہی کو استعمال کیا، تو ہی جب استعمال کیا تو حسر ثابت ہو گیا. پتہ کیا چلا حسر کا کیا معنی ہے؟ آسان، کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ ہمارا مستدل بالکل ظاہر ہے، کوئی حوالہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول پیش کر دیتے، حدیث پیش کر دیتے. مسند امام احمد ہے جلد نمبر 38 ہے، صفحہ نمبر 335 ہے، رقم الحدیث ہے 23306. تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 523، مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے. اور صاحب اور علامہ حیثمی فرماتے رجال صحیح سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال علم عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. ولیکن سأخبرکم بمشارطها، ہاں میں کچھ اس کی نشانیاں تمہیں بتا سکتا ہوں، باقی ایگزیکٹ کب واقع ہوگی، کس سال میں واقع ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. امام ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیے.
قال ابن عباس لما سأل الناس محمدا عن الساعة سألوه سؤال قوم كانوا يرون أن محمدا حفيظ بهم فأوحى إليه إنما علمها عنده يستأثر بعلمها فلم يطلع عليها ملكا ولا رسولا. تفسیر ابن جریر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 611. تفسیر ابن ابی حاتم صفحہ نمبر 1629. تو واضح فرما دیا عبداللہ ابن عباس نے کہ لم یطلع، عطائی بھی اس کا علم نہ تو کسی فرشتے کو دیا گیا، نہ کسی، یہاں ذاتی ماتی کی تعویل نہیں چل سکتی، نہ کسی ملک نہ کسی رسول کو دیا گیا. اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے صفحہ نمبر 1628 پر کأنک عالم بها ای لیس تعلمها، اے محبوبہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں تو ایسا پوچھ رہے جیسے آپ کو پتہ ہے، اے لیس تعلمها، مقصد کیا آپ کو نہیں معلوم تو پھر پوچھ کیوں رہے آپ سے؟ تو دیکھیں یہاں صراحتاً علم کی نفی ہوگی. حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 694 ہے، اخرج الطبرانی وابن مردویہ عن ابن موسیٰ الاشعری قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة وانا شاہد فقال لا يعلمها الا اللہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا میں وہاں موجود تھا، اور حضور نے یہ جواب دیا کہ قیامت کے علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں. تابعین میں سے سدی کہتے ہیں خفیت فی السماوات والارض فلم یعلم قیامها متى تقوم ملک مقرب ولا نبی مرسل. در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 697 اور تفسیر ابن جریر طبری جلد 10 صفحہ نمبر 608. آسمان و زمین میں نہ تو کسی مقرب فرشتے کو نہ کسی نبی کو اس کی اطلاع دی گئی ہے. اس طرح امام مجاہد تابعی فرماتے علمها عند اللہ هو یجلیها لوقتها لا يعلم ذلك الا اللہ. اس قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے. تفسیر ابن جریر طبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 607. علامہ سیوطی در منصور کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 695 پر لکھتے ہیں لقی عیسی جبرائیل فقال السلام علیک یا روح اللہ قال وعلیک یا روح اللہ قال یا جبریل متی الساعة فانتقض جبریل فی اجنحته ثم قال ما المسئول عنها باعلم من السائل. عیسیٰ علیہ السلام کی جبریل سے ملاقات ہوئی، پوچھا قیامت کب ہوگی؟ جبریل صاحب نے سر نیچے کر کے جھک کر جواب دیا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. جو پوچھنے والا ہے جس سے پوچھا گیا وہ اس سے زیادہ علم نہیں جانتا. مطلب کیا کہ دونوں عدم علم برابر ہیں، نہ آپ جس طرح آپ کو علم نہیں ہے مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے. اس طرح پہ جریر طبری جلد نمبر مفسر نے جریر طبری اپنی تفسیر کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 615 پر فرماتے ہیں قل یا محمد لسائلیک عن وقت الساعة وحین مجیئها لا علم لی بذالک. اللہ اکبر. اے محمد آپ سے جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہے صاف صاف دو ٹھوک الفاظ میں فرما دیجئے اس کا علم مجھے نہیں ہے. ولا يعلم به الا الله الذي يعلم غيب السماوات والارض ولكن اكثر الناس لا يعلمون ان ذلك لا يعلمه الا الله بل يحسبون ان علم ذلك يوجد عند بعض خلقه. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ان سے صاف فرما دیجئے کہ اس وقوع قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ جیسے ہمارے بریلی بھائی بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں مخلوق میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے اس کا علم دیا ہے. ابن جریر طبری نے بالکل اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، بات ہی بالکل ختم کر دی کہ مخلوق میں سے کسی کو تو کیا ہوگا، خود جن سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے. آگے چلیے، حوالہ نمبر 3 ہے تفسیر مراغی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 126 ہے، اور اس طرح تفسیر منار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 465 ہے. قل یا ایھا النذیر ان علم الساعة عند ربی وحدہ، نکرہ ہے، اللہ کے صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے. لیس عندی ولا عند غیری من الخلق شیء منہ، نہ تو مجھے اس کا کچھ علم ہے اور نہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو اس کا علم ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی. اس تفسیر بیضاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 44 پر اور تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 111 پر ہے قل انما علمها عند ربی استأثر به لم یطلع. دیکھو اطلاع کی نفی، عطائی کی نفی ہے، ذاتی کی تعویل مت کرنا. لم یطلع علیہ ملکا مقربا ولا نبی مرسل. اب آخر میں ہم ان کے بہت بڑے پیر جو گزرے گولڑا کے پیر گولڑا شریف والے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، ان کا حوالہ دیتے ہیں. شمس الہدایہ صفحہ نمبر 49 پہ وہ لکھتے ہیں
اور جو یہ لکھا ہے کہ قیامت، یعنی مرزا قادیانی کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اور یہ جو لکھا ہے کہ قیامت 7,000 سے پہلے نہیں آ سکتی، میں کہتا ہوں یہ 7,000 سال کی تحدید جو آپ نے لگا دی ہے یہ منافی لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا، اور ان احادیث کے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لا علمی بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری طرف لا علمی کی نسبت کرتے ہیں، ہماری طرف نسبت کرتے ہیں کہ کم علم نبی کو مانتے، لا علم نبی کو مانتے، یہاں خود ان کے پیر کہہ رہے ہیں کہ حضور قیامت کے وقوع سے اور قیامت کب آئے گی اس سے لا علم تھے۔ تو اگر قرآن پر ایمان نہیں ہے معاذ اللہ، احادیث پر ایمان نہیں ہے، مفسرین کو نہیں مانتے، تابعین کو نہیں مانتے، امت کو نہیں مانتے، کم سے کم جن پیروں کے نام پر چندے جمع کرے انہی کو مان لو۔ وہ کہتے ہیں حضور نے خود لا علمی فرمائی ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اب ہم نے قرآن کی آیت سے بھی، حضور علیہ السلام کی زبان سے بھی، مفسرین سے بھی، تابعین سے بھی، صحابہ سے بھی ثابت کر دیا کہ قیامت کا علم عطائی طور پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، مخلوق میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور چیلنج اور دعوے سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یا تابعین سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ باقی یہ جو نیلی پیلی اور اس طرح کی فضول کتابیں ہم پہلے کہہ چکے، ہم بار بار ہمیں مت کہلوایا جائے، ہمارا اصولی جواب یہ، ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے جو کتاب قرآن کے مخالف ہوگی، جو کتاب حدیث کے مخالف ہوگی، جو کتاب صحابہ کے مخالف ہوگی، جو کتاب تابعین کے مخالف ہوگی، جو کتاب مفسرین، محدثین، فقہاء اور پوری امت کے خلاف ہوگی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ آیت نمبر 4 ہے یسألونک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 63 ہے، پارہ نمبر 22 ہے، کنز الایمان میں ہے۔ جو لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی قل انما علمها عند اللہ، انما بھی برائے حصر اور عند بھی برائے حصر، یعنی اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ مفسر ابن کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یقول تعالی خبرا لرسول صلی اللہ وسلم علیہ انہ لا علم له بالساعۃ، یہ خبر دینا چاہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے۔ وَإِن سَأَلَهُ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ وَأَرْشَدَوْا أَنْ يَرُدَّ عِلْمُهَا إِلَى اللَّهِ، اگر لوگ آپ سے اس کے بارے میں پوچھے بھی تو آپ اس کا علم اللہ کی طرف پھیر دیں، ان کو صاف جواب دے دے کہ اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ بغوی تفسیر بغوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 665 پر فرماتے ایجو شیء یعلمک امر الساعۃ ومتى یکون قیامها ای انت لا تعرفه لعل الساعۃ تکون قریبا، یعنی کس نے آپ کو بتایا، یعنی قیامت کی خبر کس نے آپ کو دی، آپ کو قیامت کا پتہ نہیں، آپ کو علم نہیں۔ تو دیکھیں صراحتاً علم کی نفی ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو علم نہیں۔ آیت نمبر 5 ہے، سورہ ملک ہے، آیت نمبر 25 سے 26 سے پارہ 29 ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، کنز الایمان میں ہے۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، یعنی قیامت، اگر تم سچے ہو تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تو صرف یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، کنز الایمان۔ یہاں پر بھی یہی صاف فرما دیا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، حسر کے ساتھ، اس کا قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ مفسر ابن کثیر فرماتے قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، ای لا یعلم وقت ذلك للتعیین الا اللہ عز وجل لکنہ امرنی ان اخبرکم ان هذا کائن واقع لا محالۃ فاحذروہ، یعنی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ہاں اتنا میں کر سکتا ہوں کہ میں اس کی علامات سے تمہیں بتا دوں، اور یہ بتا دوں قیامت ہوگی، ہر حال میں ہوگی، لا محالہ ہوگی، لہذا اس قیامت سے ڈرو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ امام رازی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 596، المراد ان العلم بالوقوع غیر العلم بوقت الوقوع، فالعلم الاول حاس عندي وهو كاف في الانذار والتحذير، واما العلم الثاني فليس الا الله ولا حاجة في كون نذيرا۔ ایک تو یہ علم ہے کہ قیامت نے آنی، اور ایک یہ علم ہے کہ کب آنی۔ تو قیامت نے آنا ہے اس کا علم تو مجھے ہے، اور ڈرانے کے لیے اتنا علم کافی ہے، تو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں بچو اس قیامت سے، وہ قیامت آنی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اگلی بات کہ التعین کب آئے گی، یہ نہ مجھے اس کا علم ہے اور نہ ڈرانے کے واسطے اس کے علم کی ضرورت ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی صاف نفی ہے۔ 5 آیتیں ہو گئی ہے۔
چھٹی آیت سورہ یونس ہے، آیت نمبر 48 ہے، 49 ہے، پارہ نمبر 11 ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو فرماؤ میں اپنی جان کے برے بھلے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ یہ بریکٹ میں ذاتی کنز ایمان والے نے اپنی طرف سے ڈالا ہے، آیت میں کہیں بھی ذاتی کا لفظ نہیں۔ انشاءاللہ کی تفسیروں میں آ جائے گا کہ اللہ نے عطائی کی بھی نفی کی ہے اس آیت کے اندر۔ چنانچہ اب اس کی تفسیر ذرا ملاحظہ فرمائے، تفسیر ابن کثیر ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 273 ہے۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ أَيْ لَا أَقُولُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي وَلَا أَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا اسْتَأْثَرَ بِهِ إِلَّا أَن يُطْلِعَنِي عَلَيْهِ فَأَنَا عَبْدٌ وَرَسُولٌ إِلَيْكُمْ وَقَدْ أَخْبَرْتُكُم بِمَجِيئِي وَأَنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يُطْلِعْنِي عَلَى وَقْتِهَا۔ فرماتے ہیں کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کسی چیز پر قادر بھی نہیں ہوں، اتنی بات جانتا ہوں کہ جو اللہ مجھے بتاتا ہے۔ اللہ نے مجھے قیامت کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن وہ کب آئے گی؟ لم یطلعنی علی وقتها۔ دیکھو مفسر نے خود وضاحت کر دی کہ ذاتی کی نفی نہیں ہے بلکہ عطائی کی نفی ہے، یعنی قیامت کب واقع ہوگی اس کا عطائی علم بھی مجھے نہیں ہے، اس کی اطلاع اللہ نے مجھے نہیں دی۔ یہ ذاتی کی پیمند لگانا یہ تحریف ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء وان ادری اقریب ام بعید ما توعدون۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا معبود نہیں مگر ایک اللہ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیرے تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر، اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا وہ دور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ کنز ایمان یعنی جو قیامت کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے مجھے معلوم نہیں کہ وہ قریب آ جائے گی یا بھی دور ہے اس کا وقوع، تو یہاں پر بھی صاف علم کی نفی ہے۔ چنانچہ تفسیر مدارک میں اس آیت کے تحت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 424 پر ہے، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُطْلِعْنِي عَلَيْهِ، اللہ نے اس قیامت کا مجھے نہیں بتایا کب واقع ہوگی، لہذا مجھے معلوم بھی نہیں کہ قریب یا دور ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 51 پارہ نمبر 15۔ تم سے پوچھتے ہیں کنز ایمان ہے یہ کب ہے؟ تم فرماؤ شاید نزدیک ہے۔ دیکھو یہاں پر بھی صاف فرما دیا کہ یہ مشرکین مکہ تم سے جس قیامت کے بارے میں تم ڈرا رہے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھ رہے کب واقع ہو گیا، آپ فرما دے مجھے اس کا علم نہیں ہے، ہاں قریب ہے واقع ہو جائے گی۔ اس کی تفسیر میں امام راضی فرماتے وَعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى بَيَّنَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ لَا يُطْلِعُ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ عَلَى وَقْتِهِ الْمُعَيَّنِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَقَالَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي وقال ان الساعة آتية اكاد اخفيها فلا جرم قال تعالى قل عسى ان يكون قريبا۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 353 فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کے وقت معین، جو وقت معین ہے اس کی اطلاع نہیں دی، مخلوقات میں سے چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی فرشتہ ہو، اللہ نے اس قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں دیا۔ آیت نمبر 9 ہے، سورہ جن ہے، آیت نمبر 25 ہے، پارہ نمبر 29 ہے، قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرے رب اسے کچھ وقفہ دے۔ اس کی تفسیر میں مفسر نے کثیر فرماتے یقول تعالی آمرا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول الناس انہ لا علم له بوقت الساعة ولا یدری اقریب وقتها ام بعید، کہ آپ صاف طور پر واضح طور پر فرما دیں کہ اس قیامت کا علم، اللہ نے حکم فرمایا باقاعدہ رسول اللہ کو کہ آپ ان مشرکین مکہ کو کہہ دیں کہ مجھ سے بار بار مت پوچھے قیامت کب ہوگی، آپ صاف اور واضح فرما دیں اس قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، مجھے اس کے وقت کا علم نہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 246۔ دیکھیں یہ جگہ جگہ اللہ فرما رہے کہ قیامت کا علم نہیں ہے، قیامت کا علم نہیں، تو ظاہر ہے کل علم غیب حضور کو نہیں، آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا۔ آیت نمبر 10 ہے، الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، آیت نمبر 47 پارہ نمبر 25 کنز ایمان کے اندر ہے۔ قیامت کا علم اسی پر حوالہ ہے اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا اور نہ کسی مادہ کو۔ حضور علیہ السلام جو سید البشر ہے اور جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہے، ان کی گفتگو سے یہ واضح ہوتے، جب جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سے زیادہ نہیں جانتا، انہیں دونوں کو علم نہیں۔ تو جب رسول اللہ کو علم نہیں جو سید البشر ہے، اور جب جبرائیل کو علم نہیں ہے جو فرشتوں کے سردار، تو اور کس کو علم ہوگا؟ اس طرح امام راضی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر کبیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 571،
کأن سائل قال ومتى يكون ذلك اليوم فقال تعالى انه لا سبيل للخلق الى معرفة ذلك اليوم. گویا کہ سوال کرنے والا یہ چاہ رہا تھا کہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ قیامت کا دن کب ہو. اللہ نے جواب دے دیا کہ مخلوق میں سے کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا. وہ مخلوق چاہے کوئی اولوالعزم نبی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، اس قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا گیا. ولا يعلمه الا الله تعالی فقط قال الیہ یرد علم الساعة وهذه الکلمۃ تفید الحصر. فرماتے ہیں نا الیہ یرد علم الساعة، یہ حصر کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے. ای لا يعلم مختصات بعین الا اللہ وکما ان هذا العلم ليس الا عند الله سبحانه وتعالى فكذلك العلم بحدوث الحوادث المستقبلة في اوقات المعینة ليس الا عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذکر من امثلة هذا الباب مثالین. فرمایا جس طرح قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، اس طرح مستقبل میں کیا ہوگا، مستقبل میں کیا حادثات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. تو یہ 10 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جس کے اندر صاف اور واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے سوا یہ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں. اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی ہم لے کر آئے، صحابہ کے اقوال بھی لے کر آئے، تابعین کے اقوال بھی لے کر آئے، اور سورہ لقمان کے آخر میں جو 5 چیزیں ان میں سے 4 کا کلی علم غیب بھی سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. اس پر ہم مفسرین کے اقوال بھی پیش کر چکے ہیں، محدثین کے اقوال بھی پیش کر چکے ہیں، اور رسول اللہ کے احادیث بھی پیش کر چکے ہیں. تو ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کلی علم غیب کی نفی کے لیے ایک جزئی کی نفی بھی کافی ہے، لیکن یہاں تو سینکڑوں علوم کی نفی حضور علیہ السلام سے ہو رہی ہے اور مخلوقات سے ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کلی علم غیب کا دعویٰ آپ کا درست نہیں ہے. یہاں جو بعض جزئی واقعات بتائے اس کا اصولی جواب ہم دے چکے ہیں. اور یہ کہنا کہ جی یہاں ذاتی علم کی نفی ہے، تو خود مفسرین نے اس کی تفسیر میں لم یطلع اور لا اظہر جیسے الفاظ لا کر واضح کر دیا کہ یہاں صرف ذاتی کی نہیں بلکہ عطائی کی نفی بھی ہے. عطائی طور پر بھی یہ علم اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. خود مفسرین نے تفسیر کے اندر اطلاع اظہار کے الفاظ لا کر واضح کر دیا کہ اس کا علم چاہے ذاتی ہو چاہے عطائی ہو، عطائی کی بھی نفی ہے، یہ علم حضور علیہ السلام کو نہیں دیا گیا. پھر امام رازی ان آیتوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں اعلم ان القوم لما طالبوه بالاخبار عن الغیوب، تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 425، کہ قوم نے یہ سوال اس لیے کیے تھے کہ آپ سے غیب کی خبریں پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ کو غیب کی خبریں ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ بتائے کہ قیامت کب ہوگی. تو اللہ نے نفی کر دی. گویا مشرکین کا سوال ہی علم غیب ذاتی کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اخبار غیب جو عطائی چیز ہے اس کے بارے میں تھا. اس کے بارے میں بھی حضور کو فرما دیا کہ بہت سے اخبار غیب تو ہم نے آپ کو دیے، لیکن اس میں جو قیامت کا علم ہے اور ان 4 چیزوں کا جو کلی علم ہے یہ ہم نے آپ کو نہیں دیا. اور یہ کہنا کہ جی حضور علیہ السلام سے ذاتی کی نفی ہے، یہاں علم ذاتی کی نفی ہے، یہ سوال ہی احمقانہ ہے. مفتی احمد یار گجراتی کہتا ہے تفسیر نعیمی جو ان کے حکیم الامت ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 384 پر، عرض کیا گیا جب بندے کی اپنی ہستی بھی ذاتی نہیں تو اس کی کوئی صفت کیسے ذاتی ہو سکتی ہے؟ صفات تو مبنی ذات پر، یعنی جب بندے کی ذات ہی ذاتی نہیں ہے، اس کی ہستی ذات، تو صفات کیسے ذاتی ہو سکتی ہے؟ تو جو مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے لیے ذاتی علم مانتے ہی نہیں تھے، تو پھر اللہ اس کی نفی کیسے کر رہا ہے؟ یہ تو ایک اپس کار نہیں ہے، ایک آپس کام ہے نا. ایک چیز کا عقیدہ کسی کا ہے ہی نہیں. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ حضور ذاتی علم غیب جانتے کہ نہیں جانتے. اور پھر حضور کی جب ذات ذاتی نہیں ہے، جب ہستی ذاتی، تو کوئی صفت کیسے ذاتی ہو سکتی ہے؟ تو جب وہ ذاتی کا عقیدہ رکھتے ہی نہیں تو پھر قرآن نفی کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ایک چیز کا عقیدہ ہے ہی نہیں اور قرآن اس کی نفی کر رہے ہیں، تو کیسی بیوقوفانہ بات ہے. لہٰذا یہاں ذاتی عطائی یہ ایک بیکار سی تعبیر ہے اور بیکار سی بات ہے. اچھا چلے ہم ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہاں ذاتی علم کی نفی، ہم چیلنج کرتے پورے قرآن میں کہیں ایک حوالہ دے، ایک آیت پیش کرے جس میں لکھا ہو کہ پہلے جو نفی کی گئی تھی وہ ذاتی علم کی نفی کی گئی تھی اور ہم نے آپ کو عطائی طور پر دے دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرے کہ ان 5 چیزوں کی نفی جو میں نے کی ہے، جو قیامت کے وقوع کی نفی کی ہے، وہ ذاتی کی نفی کی ہے، اب آپ میں عطائی کا اقرار کروں. یا صحابہ کا کوئی قول صحیح سند کے ساتھ پیش کرتے کہ حضور سے جو قیامت کے وقوع کی نفی کی گئی ہے وہ ذاتی کی نفی کی گئی ہے، ہاں عطائی طور پر حضور کو دیا گیا. مرتے مرتے مر جائیں گے لیکن کوئی ایسا قول پیش نہیں کر سکیں گے. لہذا یہ خواہ مخواہ میں ڈھکوسلا ہے کہ یہ ذاتی تھا عطائی تھا. اس طرح رول بیان وغیرہ اور ساوی اور پتہ نہیں نیلی اور پیلی کون کون سی تفسیریں
اس سے پیش کرتے کہ جی وفات سے پہلے حضور کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا علم بھی دے دیا تھا، یہ بھی بالکل بکواس ہے۔ ہم پہلے اصول مناظرہ میں عقائد پر گفتگو کے اصول میں بات واضح کر چکے ہیں، رول بیان آپ کے یہاں بھی معتبر نہیں ہے، اور تفسیروں کے اندر رتبہ بیان میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تفسیر کا اصول یہی ہے آپ کے یہاں کیا تو رسول اللہ سے تفسیر پیش کی جائے گی یا صحابہ سے، اس سے نیچے کسی کی تفسیر مانی نہیں جائے گی۔ لہذا اس طرح کی تفسیروں کو ہم نہ معتبر مانتے ہیں نہ ہمارے لیے وہ حجت ہے۔ ان کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، جمہور کے مطابق ہوگی، ہم لے لیں گے، اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جمہور کے خلاف ہے، ہم اسے دیوار پر ماریں گے۔ تو یہ رول بیان میں یہ آنا کہ جی اس میں لکھا ہے کہ 5 چیزوں کا علم دے دیا گیا تھا، یہ بھی چونکہ قرآن کے خلاف ہے، کئی احادیث کے خلاف ہے، صحابہ کے اقوال کے خلاف ہے، پوری امت کے خلاف ہے، محدثین فقہا مفسرین کے خلاف ہے، لہذا اس قول کو ہم دیوار پر مانتے ہیں۔ ہمارے لیے عجیب بات ہے، ہم قرآن پیش کرے وہ نہیں مانو، ہم حدیث پیش کر رہے وہ نہیں مانو، ہم صحابہ پیش کرے وہ نہیں مانو، ہم تابعین پیش کرے وہ نہیں مانو، ہم بڑے بڑے ائمہ پیش کرے وہ نہیں مانو، اور ہم سے کہتے رول بیان کو مانو۔ رول بیان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ جب تم قرآن کے مقابلے میں خبر واحد ماننے کو تیار نہیں ہو، خبر واحد کے مقابلے میں امام شافعی کو ماننے کو تیار نہیں ہو، تو پھر رول بیان والے اور صافی اور نیلی اور پیلی والے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم قرآن کے مقابلے میں کو مانے، حدیث کے مقابلے میں کو مانے؟ یہ تفسیر تمہیں مبارک ہو، ہمیں رب کا قرآن، نبی کا فرمان مبارک ہو۔ آیت نمبر 11، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ سورہ یاسین آیت نمبر 69، پارہ نمبر 23۔ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ اب دیکھیں اس آیت میں اشعار، شعر کہنے کے متعلق، اشعار کے علم کے متعلق صاف طور پر، صریح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو اشعار نہیں سکھائے، آپ شاعر نہیں ہیں اور نہ یہ آپ کی شان کے لائق ہے۔ تو کیا اب اشعار کا علم یہ کلی علم غیب میں شامل ہے، یعنی کلی علوم میں شامل ہے کہ نہیں، اور روز اول کے روز سے روز آخر تک کے علوم میں شامل ہے کہ نہیں؟ قرآن صراحتاً اس کی نفی کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس کا علم نہیں دیا۔ اب قرآن کی اس صریح آیت کے مقابلے میں ایسا کون ظالم ہوگا جو قرآن کی اس آیت کا انکار کرے گا، قرآن کی اس آیت کو جھٹلائے گا اور کہے گا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار کا علم آتا تھا، وہ اشعار کا علم نبی کی طرف منسوب کر کے نبی پر تہمت لگا ہے، اس لیے کہ خود قرآن کہہ رہے کہ یہ اشعار آپ کے لائق ہی نہیں ہے، آپ کے مناسب ہی نہیں ہے۔ تو ایک غیر مناسب چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تفسیر مظہری کے حوالہ گزر چکا کہ وہ لوگ جن کے اللہ نے آخرت میں دردناک عذاب رکھے، وہ لوگ ہیں کہ جو وہ ان چیزوں کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرتے جو رسول اللہ اور اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اشعار کے علم کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا اللہ کو پسند ہے، کہ اللہ نے فرمایا آپ کے لائق نہیں ہے، آپ کے مناسب نہیں، آپ کے شان رفیع کے لائق نہیں ہے۔ تو اب کون ظالم ہے جو اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے؟ قتادہ سے روایت ہے، مشہور تابعی اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جو تفسیر ابن ابی حاتم کے صفحہ نمبر 32 پر ہے، تفسیر طبری کی اپنا جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 480 ہے، ابن کثیر کی جو ہمارے پاس ہے، ہو سکتا ہے جو ساتھی ہمارے ویڈیوز میں تصویریں لگائے ہیں وہ کچھ اور ہو، ان کے صفحہ نمبر کچھ اور ہو، تو آپ خود چیک کر لیا کریں۔ اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 590 ہے۔ تفسیر دور منصور اس کی جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 372 ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اما جان سے پوچھا گیا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت كان ابغض الحديث اليه غير انه كان يتمثل بيت اخي بني قيس فيجعل اوله آخره واخره اوله، فقال ابو بکر ليس هكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ما انا بشاعر ولا ينبغي لي۔ کہ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی شعر بھی پڑھتے تھے؟ کوئی شعر پڑھتے تو نے فرمایا کہ شعر آپ کو سب باتوں سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو جب حضور کو اشعار ہی ناپسند اور سب باتوں سے ناپسند اشعار، تو اس کا علم حضور کو کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ کبھی کبھی آپ کیس کا شعر ایک شعر پڑھتے تھے الٹ پڑھ کر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے کہ محبوبہ یہ شعر اس طرح نہیں ہے، تو آپ کہتے تھے کہ میں شاعر نہیں ہوں اور نہ یہ میرے لیے مناسب ہے، تبھی اشعار میں صحیح طرح پڑھ بھی نہیں پاتا۔ تو دیکھیں اما جان کا قول آ گیا
کہ حضور علیہ السلام نہ تو شاعر تھے، نہ اشعار کا علم ان کے پاس تھا، اور نہ اشعار آپ کی شان کے لائق تھے، حتیٰ کہ اگر آپ پڑھنا بھی چاہتے تھے تو ٹھیک طرح سے شعر نہ پڑھ پاتے تھے۔ در منصور جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 384 پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے: اشہد انک رسول اللہ وما علمک الشعر وما ينبغی لک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو اشعار کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اشعار کا علم آپ کے لائق ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 578 پر: یقول اللہ عز وجل مخبرا عن نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ ما علمہ الشعر، یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما علمہ الشعر، تعلیم کی نفی ہے، کہیں ذاتی کی نفی نہیں ہے، تعلیم ہوتی ہے عطائی کی، علم کی نفی ہے۔ ہم نے آپ کو اشعار کا علم نہیں دیا، ہم نے آپ کو اشعار کہنا نہیں سکھایا، ہم نے آپ کو اشعار نہ سکھائے، وما ينبغی لہ، اس لیے کہ آپ کی شان رفیع کے لائق بھی نہیں، آپ کے مناسب بھی نہیں ہے۔ اے ما ہوا فی طبعہ فلا یحسنہ ولا یحبہ ولا تقتضیہ جبلتہ، ولہذا ورد انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یحفظ بیتا علی وزن منتظم بل ان انشدہ زحفہ او لم یتمہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی جو اشعار تھے وہ آپ کی طبیعت کے موافق بھی نہیں تھے اور نہ وہ آپ کو پسند تھے اور نہ آپ کی فطرت کے مقتضی تھے کہ آپ اشعار پڑھیں۔ اسی لیے آتا ہے کہ جب بھی آپ مثلا کوئی شعر پڑھتے تو ٹھیک طرح سے شعر نہ پڑھتے، ٹھیک طرح سے اس کو ادا نہ کر پاتے تھے، بعض اوقات تو اس کا وزن توڑ دیتے تھے اور بعض اوقات پورا شعر پڑھے ختم کیے بغیر ہی ختم کر دیتے تھے۔ امام راضی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے، لمبی عبارت ہے: اشارۃ الی انہ معلم من عند اللہ فعلمہ ما اراد ولم یعلمہ ما لم یرد۔ پہلی بات تو امام راضی نے شروع میں کلیئر کر دی کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو سکھانے والا ہے، لہذا جس چیزوں کا ارادہ اللہ نے کیا وہ حضور کو سکھا دیا گیا، اور جس چیز کا ارادہ اللہ نے نہیں کیا حضور کو سکھایا بھی نہیں۔ تو اشعار سکھانے کا ارادہ اللہ نے کیا بھی نہیں، لہذا حضور کو آتے بھی نہیں، نہ عطائی آتے نہ ذاتی آتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں: خص الشعر بنفی تعلیم ما ان الکفار كانوا ينسبون الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء من جملة السحر ولم يقل ما علمناه السحر وكذلك كانوا ينسبون الى الكهانة فلم يقل ما علمناه الكهانة فنقول اما الكهانة فكانوا ينسبون النبي صلی اللہ علیہ وسلم اليها عندما كان يخبر عن الغيوب ويكون كما يقول، واما السحر فكانوا ينسبونه اليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق القمر وتكلم الحصى والجزع وغیر ذلك، واما الشعر فكانوا ينسبونه اليه عندما كان يتلو القرآن عليهم لكنه ما كان يتحدى الا بالقرآن۔ سوال یہ ہے کہ کفار مکہ نے تو بہت سی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے، آپ کی طرف کہانت کو بھی منسوب کیا، آپ کی طرف جادو کو بھی منسوب کیا، سحر کو بھی منسوب کیا، اللہ نے اس کی تردید نہیں کی۔ لیکن جب اشعار کی نسبت کی گئی اور آپ کو شاعر کہا گیا تو اس کی نسبت آپ سے رفع کی گئی، سلب کی گئی اور اس کی نفی کی گئی کہ ہم نے آپ کو اشعار نہیں سکھایا۔ تو یہ فرق کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے معجزے کے طور پر اور اپنی حقانیت کے طور پر جو سب سے بڑا چیلنج کفار مکہ کو دیا وہ اس قرآن کے ذریعے دیا۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، چنانچہ اللہ نے اللہ کے رسول نے اس چیلنج کو یوں بیان فرمایا: وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آیت تو اللہ کی طرف سے لیکن حضور نے اس کو اس طرح بیان فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت الی غیر ذلك، وَلَمْ يَقُلْ إِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّن رِسَالَتِي فَانْتِقُوا الْجُزُوءَ أَوِ اشْبِعُوا الْخَلْقَ الْعَظِيمَ أَوْ أَخْبِرُوا بِالْغُيُوبِ فَلَمَّا كَانَ تَحَدِّيهِ بِالْكَلَامِ وَكَانُوا ينسبون إلى الشِّعْرِ عند الْكَلَامِ خُصَّ الشِّعْرَ بِنَفْيِ التَّعْلِيمِ۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام نے جو چیلنج دیا تھا وہ چیلنج قرآن کے ذریعے دیا تھا، اور جب آپ قرآن پڑھتے تھے دیگر چیزوں کے ذریعے سے چیلنج نہیں دیا تھا، قرآن کے ذریعے چونکہ چیلنج دیا تھا، اور جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو آپ کی طرف نسبت یہ کرتے تھے کہ وہ تو شاعر ہے، کہیں سے اشعار کا مجموعہ بنا کر لے کر آ گیا، کہیں سے مقفع مسجع مجموعہ بنا کے لے کر آ گیا، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کی نفی کر دی کہ اے محمد، اے محبوب، آپ یہ قرآن، آپ شاعر نہیں ہیں،
آپ کوئی اپنی طرف سے قرآن بنا کر نہیں لے کر آتے، اپنی طرف سے کوئی مکفہ مسجع کلام بنا کر نہیں لے کر آتے. جب آپ شاعر ہیں ہی نہیں تو یہ قرآن بھی اشعار کا مجموعہ نہیں ہو سکتا، قرآن کی آیتیں بھی اشعار نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اب اگر ہم حضور علیہ السلام کو شاعر مان لیں معاذ اللہ، اور یہ مان لیں کہ حضور کو اشعار آتے تھے، تو گویا مشرکین مکہ کی بات کو ہم صحیح تسلیم کر رہے ہیں معاذ اللہ، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ آپ شاعر ہیں، آپ کو شاعر کہنا، آپ کو اشعار کہنا آتے ہیں، اشعار کا ملکہ آپ کو، اشعار کا فن آپ کے پاس ہے، لہذا ایسا مقفع مسجع کلام بنا کر لے کر آگئے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، آپ کے اشعار کا مجموعہ ہے. ہم ان کی بات کو درست کر رہے ہیں. اللہ نے صاف طور پر اس بات وہ جو فساد کی جڑ تھی اسی کی نفی فرما دی کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار کہنا ہی نہیں سکھائے، اشعار پڑھنا ہی نہیں سکھائے، اشعار بنانا ہی نہیں سکھائے، شعر کا فن اور شعر کا علم ان کو نہیں دیا. جب یہ علم دیا ہی نہیں ہے تو قرآن بھی اشعار نہیں ہے بلکہ رب کا کلام ہے. تو بالکل صراحتاً اور بالکل واضح طور پر جو ہے اس آیت کے اندر فن اشعار اور فن شعر اور شعر گوئی کی نفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی. لہذا معلوم ہوا کہ کل علم حضور علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے، جیسے ہمارے مخالفین دعویٰ کرتے. اب یہاں چند تعبیریں ہیں. پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ اس میں اشعار کے علم کی نفی نہیں ہے بلکہ شعر کے ملکے کی نفی ہے. ملکے کی نفی کی گئی ہے، جیسے کہ مولانا نعیم الدین بادآبادی صاحب نے کہا. تو ٹھیک ہے بھائی، اگر ملکے کی اشعار کے ملکے اور کی بھی نفی کی گئی ہے تو بھی ملکہ بھی تو ماکان ماکول کے اندر شامل ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہمارے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اور آپ کے دعوے کو توڑنے کے لیے ایک جز کی نفی بھی کافی ہے. تو اگر ملکہ کی نفی بھی اس اشعار کے اندر ہے تب بھی ہماری بات ثابت ہے، ماکان ماکول کے اندر وہ چیز شامل ہے اور درست ہو گئی. اس پہ ہمارے استدلال کو کوئی اثر نہیں پڑتا. فیض احمد اویسی صاحب نے بڑی یہاں ڈینگ ماری ہے، وہ ڈینگ میں ان کے الفاظ میں نقل کرنا چاہتا ہوں. غایت المعمول صفحہ نمبر 60 پہ لکھتے ہیں، وہابیہ دیوبندیہ علم سے تو کورے ہوتے، انہیں بڑی کتابوں کا مطالعہ نصیب نہیں، تو کم از کم منطق کے چھوٹے رسالے دیکھ لیں کہ انہوں نے شعر سے کیا مراد لیا. وہ کہتے ہیں الشعر هو المؤلف من المقدمات الکاذبہ، شعر وہ ہے جو جھوٹے مقدمات سے مرکب ہو. اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹی باتیں نہیں سکھلائی اور نہ ہی جھوٹ ان کے لائق ہے. تو حضرت جی کہتے کہ دیوبندی چونکہ بڑی کتابیں نہیں پڑھتے، ان کو بڑی کتابوں کے مطالعے کی توفیق نہیں ہے، لہذا وہ اس طرح کی ڈینگ بازی مارتے ہیں. یہاں سے مراد اشعار نہیں ہے بلکہ عام اشعار نہیں ہے بلکہ اشعار منطقی ہیں کہ جھوٹی باتیں ہم نے آپ کو نہیں سکھائی. عام اشعار وہ اس سے مراد نہیں ہے. تو حضرت جی تو اب اس دنیا میں نہیں رہی فیض احمد اویسی صاحب، ورنہ ہم ان کو بتاتے کہ خود موصوف کاش کے اپنے مولویوں کی مکھی پر مکھی مارنے کے وجہ خود کچھ بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتے، خود کم سے کم منطق اور فن کی کتابوں کا مطالعہ کرتے. ہمیں تو تانے مار رہے کہ بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے. اپنا حال یہ ہے کہ جس عبارت میں ڈینگ بازی کر رہے ہیں وہ بھی چوری کر کے لیے، وہ بھی ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے. چنانچہ یہ جو مقدمات کاذبہ والی بات جو کی ہے، الشعر قول مؤلف من المقدمات الکاذبہ، یہ انہوں نے بعینہ الکلمۃ العلیٰ، جو ان کے صدر الافاظ مولانا نعیم الدین بادآبادی صاحب کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 57 70 نمبر 6 سے سرقہ کیا، وہاں سے چوری کیا. حضرت جی کا اپنا حال تو یہ کہ وہ عقیدے پر لکھنے کے لیے بھی اپنے مولوی کی کتابوں سے عبارتیں چوری کرتے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ دیوبندی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے. انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ایک دفعہ سامنے بیٹھے تو. دوسری بات یہ، خود چور، خود عبارتیں چوری کر رہے، خود عبارتیں سرقہ میں مصروف عبارتوں کے ہیں، اور انہی چوری شدہ عبارتوں پر ہم پر ڈینگے مارتے، کم کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے. بہرحال الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اگلی بات، موصوف نے کیا کہا کہ اس سے مراد یہ منطقی اشعار ہیں، یعنی مقدمات کاذبہ سے جو مؤلف ہوتے ہیں، جھوٹی باتیں، وہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے. حالانکہ اسی کتاب کے اندر مفتی احمد یار گجراتی سے اب اوروں کو مطالعہ نہ کرنے کے تانے مارے اور اپنی کتابیں عبارتیں چوری کر کر کے لکھ رہے. اسی کتاب غایت المعمول کے صفحہ 14-15 پر مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی جال حق سے چوری کر کے لکھتے ہیں، نفس علم کسی چیز کا برا نہیں. اور آگے لکھتے، دنیا میں سب سے بدتر چیز شرک اور کفر ہے، مگر فقہا فرماتے الفاظ کفریہ کا سیکھنا فرض ہے. آگے لکھتے ہیں یعنی علم ریا اور حسد عجب حرام اور کفریہ کلمات کا سیکھنا ضروری، اور واللہ یہ فرض ہے. تو آپ تو کہتے کہ نفس علم کسی چیز کا بھی برا نہیں.
حتیٰ کہ کفر اور شرک کا علم بھی برا نہیں ہے، کلمات کفر کا علم بھی برا نہیں ہے. تو جب نفس علم کسی چیز کا برا نہیں ہے تو مقدمات کاذبہ بھی تو علم ہے نا، مطلق علم ہے، تو وہ کیسے برے ہو گئے؟ وہ کیسے حضور کے شان کے لائق نہیں ہے؟ جب نفس علم کسی بھی چیز کا برا نہیں ہے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کا علم بھی برا نہیں ہے، تو مقدمات کاذبہ کا علم بھی حضور کی ذات کے لیے برا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی سیکھنا چاہیے. حیرت ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اس چیز کا علم برا نہیں ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ مقدمات کاذبہ یہ بری چیز ہے، آپ کی شان کے لائق نہیں، اللہ نے آپ کو دی. تو یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب یہ کہ جو مقدمات قاذبہ ہے میرے بھائی، یہ بھی تو ما کان و ما یکون میں داخل ہے کہ نہیں؟ روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنے علوم ہیں ان میں یہ داخل ہے کہ نہیں؟ جب یہ داخل ہے اور یقیناً داخل ہے، اور آپ نے اس کی نفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، تو آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا، موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ثابت ہو گیا اور ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا. دوسری بات، چوتھا جواب، اسی مولوی صاحب نے جو ہمیں تانا مارتے کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، انہوں نے غایت المعمول صفحہ نمبر 64 پر لکھا ہے، اسی سے نتیجہ نکلا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کا علم عطا فرمایا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا علم اللہ نے عطا فرما دیا بقول آپ کے، تو نبیوں کو مقدمات کاذبہ کا علم ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ جب امتیوں کو مقدمات کاذبہ کا علم ہے اور امتیوں کا علم نبی کو دے دی گیا، تو یقیناً پھر مقدمات کاذبہ کا علم بھی دیا ہوگا. تو آپ کیسے اس کی نفی کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنی باتوں میں تضاد ہے. مصیبت یہ ہے نا کہ آپ عقیدہ بنا کر قرآن دیکھتے ہیں، تبھی آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی. اگر آپ قرآن دیکھ کر عقیدہ بناتے تو ہماری طرف صاف اور سچے عقیدے آپ کے ہوتے. اگلی بات، یہ تو سارے الزامی جوابات تھے. اب اگلی بات، پانچویں بات، آپ کہتے ہیں کہ اشعار منطقی، جو منطقی اشعار ہیں، جو جھوٹی باتیں ہیں، اس کی نفی ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام صحیح اشعار بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. اگر صحیح اشعار کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا تو چاہیے تھا کہ وہ تو پڑھتے، لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ جو صحیح اشعار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. تو پتہ چلا صرف مقدمات کاذبہ نہیں ہے، صرف منطقی اشعار نہیں ہے، بلکہ نفس اشعار جسے ہم کہتے ہیں عرف میں اور فن کے اندر، جسے اشعار کہا جاتا ہے، جسے فن شاعری کہا جاتا ہے، اس کی نفی اس آیت کے اندر ہے، اور حضور کے وہ شان کے لائق نہیں. چنانچہ اکثر حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے تھے، کفا بالاسلام والشیب للمرء ناحیہ. تو حالانکہ اصل جو شعر تھا وہ اس طرح ہے، کفا الشیب والاسلام المرء ناحیہ. اصل شعر یوں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹ دیتے تھے، اسلام کو پہلے کر دیتے اور شیب کو بعد میں کر دیتے تھے. تو یہ تو صحیح شعر ہے، یہ صحیح شعر بھی حضور پڑھ نہ پاتے تھے، یہ تو مقدمات کاذبہ سے مرکب نہیں ہے، یہ تو منطقی شعر نہیں ہے. یہ بھی جب صحیح نہیں پڑھ پاتے تھے تو پتہ چلا کہ عام طور پر جس کو اشعار کہا جاتے ہیں وہ علم حضور کو دیا ہی نہیں گیا تھا. پھر خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہم نے حوالہ پیش کیا کہ اشہدک ان رسول اللہ وما علمک الشعر وما ينبغي له. یہاں تو کسی میں حضور کے زمانے میں تو منطق تھا ہی نہیں. حضور کے زمانے میں تو اسی کو شعر کہا جاتا تھا جس کو آج بھی اشعار کہا جاتا ہے، جو آج بھی مرزا غالب میر تقی میر کے دیوانوں کی صورت میں ہے اور عربی کے اندر بڑے بڑے دیوان کی صورت میں. تو حضور کے زمانے میں بھی اسی کو جو ہے اشعار کہا جاتا تھا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں وہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو یہ اشعار کہنا نہیں سکھایا. تعویل کی گئی. اسی فیض احمد اویسی صاحب نے اس آیت میں ایک اور تعویل لکھی کہ نہیں بھائی، حضور علیہ السلام شعر آتے تھے ان کو، حضور علیہ السلام شعر پڑھتے بھی تھے. چنانچہ اکثر آپ یہ شعر پڑھتے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو دیکھیں یہ اشعار ہے. حالانکہ کس قدر دجل و فریب انہوں نے کیا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل ڈالتے ہیں. کس قدر بے توفیق فقیہان حرم. قرآن نفی کر رہا ہے اشعار کی کہ اے اللہ کے رسول، اے محبوب، ہم نے آپ کو اشعار کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ آپ کے مناسب ہے، اور آپ کہتے کہ نہیں حضور کو اشعار آتے تھے. اس کا مطلب ہے قرآن جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ، قرآن غلط بیان نہیں کر رہا ہے. ہمارا استدلال قرآن سے، جبکہ آپ اس کے مقابلے میں خبر واحد پیش کر رہے ہیں، اور آپ کے اصول پر خبر واحد معتبر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اس کو شعر کہنا بھی جہالت ہے. آپ ہمیں تو بڑی کتابیں نہ پڑھنے کا تانا دیتے، کاش آپ کوئی چھوٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے، کوئی درس نظامی میں جو کتابیں داخل ہے کم سے کم انہیں کو پڑھ لیتے.
چنانچہ شرح مسلم کے اندر امام نووی جلد 1 صفحہ نمبر 200 میں فرماتے ہیں واختلف اہل العروض والادب فی الرجس هل هو شعر ام لا واتفقوا على ان الشعر لا يكون شعرا الا بالقصد اما اذا جرى كلام موزون بغیر قصد فلا يكون شعرا وعليه يحمل ما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك لان الشعر حرام علیہ۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اشعار کے لیے بنیادی شرط یہ کہ وہ قصدن ارادے سے باقاعدہ قصدن وزن کے اوپر اشعار کے جو اپنے وزن ہے اس پر اس کو کہا گیا، بغیر ارادے سے کوئی کلام موزون زبان سے نکل جائے منہ سے نکل جائے اس کو رجس کہا جاتا ہے، اشعار نہیں کہا جاتا۔ اور نبی کی طرف جو یہ منسوب ہے ان النبی لا کذب، یہ رجس ہے، اشعار نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر قصد اضطراری طور پر خود ہی آپ کے منہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے تھے یا یہ کلمات نکل گئے، یہ اشعار نہیں ہے، کیونکہ اشعار تو حضور پر حرام ہے، یہ رجس ہے۔ اب جن جانوروں کو رجس اور اشعار کے درمیان فرق معلوم نہیں ہے اور مسلم جیسی کتاب کی بنیادی شروح دیکھنے کی اور شروحات دیکھنے کی توفیق نہیں ہے کہ ایسی شرح ہے امام نووی کی کہ تو مسلم پر چھپی ہوئی ملتی ہے، وہ ہمیں معذرت تھوڑی بات میں نے سخت کی لیکن اوقات بھی تو یاد دلانی ہے، وہ ہمیں کہتے کہ دیوبندی بڑی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، تو اللہ کے بندے یہ اشعار نہیں ہے بلکہ رجس ہے، اس لیے کہ اشعار کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا کلام موزون ہو جس کو قصدن ادا کیا گیا ہو، بغیر قصد اگر کوئی کلام موزون زبان سے نکل گیا تو وہ اشعار نہیں بلکہ رجس کہلاتے، اور حضور کے یہ الفاظ اشعار نہیں ہے، رجس ہے، اس لیے کہ بغیر قصد کے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے۔ چنانچہ عروض کی جو درسی کتاب ہے اب تو نکال دی گئی ہے، پہلے یہ موجود تھی، محیط الدائرہ، اس کا صفحہ نمبر 1 پر لکھا ہے الشعر کلام یقصد به الوزن، یعنی شعر وہ کلام ہے کہ جس کے اندر وزن اور قافیہ بندی کا قصد کیا گیا ہو، تو اگر قصد ہوگا وزن اور قافیہ بندی کا تب وہ شعر بنے گا، اگر قصد نہ ہو بے ساختہ ایک کلام موزون زبان سے نکل جائے تو وہ شعر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ جو الفاظ تھے یہ بھی بغیر قصد کے بغیر ارادے کے حضور علیہ السلام کی زبان سے نکل گئے تھے، یہ اشعار نہیں، یہ رجس کہلائیں گے۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر جلد 4 صفحہ نمبر 590 پہ لکھتے ہیں ھذا ما وقع اتفاقا من غیر قصد لوزن شعر بل جرى على اللسان من غیر قصد الیہ، یہ کبھی کبھی حضور کی زبان پر اتفاقاً جاری ہو جاتے تھے بغیر قصد بغیر ارادے کے۔ اشعار کے لیے تو قصد اور ارادہ چاہیے، لہذا یہ اشعار کی تعریف ان پر صادق ہی نہیں آتی اس کلام موضوع پر۔ حضرت جی یہ حال ہے آپ کا، اور آپ تانے دیتے ہیں کہ کتابوں کا مطالعہ کرو، بلکہ یہ جو اشعار یعنی رضیہ کلام پیش کیا ہمارے فریق مخالف نے، تفسیر مدارک میں آتے کہ حضور علیہ السلام اس کو بھی ٹھیک نہیں پڑھ پاتے تھے، ایک تو یہ شعر ہے نہیں رجز ہے، اور رجز بھی ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتے تھے۔ چنانچہ تفسیر مدارک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 پر ہے فتح الباء فی کذب وخفض الیا فی المطلب، کہ نبی اکرم کذب کی با پر زبا پڑا اور مطلب کی با پر زیر پڑا، جس سے کلام غیر موضوع ہو گیا۔ تو اگر حضور کو اشعار آتے اور یہ شعر ہوتے تو موضوع اور وزن کے حساب سے پڑھتے نا، وزن بنا کر پڑھتے، یہ اگر شعر ہے تب بھی بغیر وزن کے پڑھا تو پتہ چلا کہ حضور کو اشعار، اگر یہ شعر ہوتے تب بھی چونکہ حضور کو اشعار نہیں آتے تب بھی اس کو غلط پڑھا۔ تو آپ تو کہتے حضور کو اشعار کا علم دیا گیا، جو ایک کلام آپ نے پیش کیا وہ بھی وزن توڑ کر پیش کیا، یہ کیسا شاعر ہے؟ شعر کے اندر تو بنیادی چیز وزن ہوتی ہے، بنیادی چیز وزن ہے، وہ وزن ہی توڑ کر پڑھا تو کیسا شاعر ہو گیا؟ لہذا اللہ کے بندو یہ اشعار نہیں ہے۔ فتاوی قاضی خان کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے جلد 3 صفحہ نمبر 426 پر کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھتے تھے، وہ شاعر تھے، وہ شخص کافر ہو گیا، فقط کفر۔ احناف تو یہ فتویٰ دے کہ حضور علیہ السلام کو شاعر کہنا اور شعر پڑھنے والا کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھے، اور آج کے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ نہیں حضور تو شاعر تھے، تم لوگوں نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ افسوس ہے حضرت صاحب، آپ نے تو کتابوں کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا وہ تو اپنی جگہ، لیکن کم سے کم آپ اپنے گھر کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کر دیا کریں۔ یہ آپ کے غلام رسول سیدی صاحب بیان القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 543 پر لکھتے ہیں آپ سے اشعار کی صورت میں جو کلام صادر ہوا
جیسا کہ ہم نے متعدد حوالوں سے احادیث نقل کی ہے، مثلا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب وغیرہ، تو ہر چند کے یہ کلام موزوں ہیں، لیکن یہ اصطلاح میں شعر نہیں، کیونکہ اس میں کلام کا ایک وزن پر ہونا اتفاقاً ہے، قصداً نہیں۔ تو فرمایا فیض احمد اویسی صاحب، یہ جو آپ نے کلمات منسوب کی حضور کی طرف اشعار بنا کر، آپ کا شیخ الحدیث کہتے ہیں یہ اشعار نہیں ہے، اس لیے کہ شعر کے اندر بنیادی شرط ہے کہ کلام موزوں ہو قصداً، جبکہ یہ اتفاقاً بغیر قصد کی حضور کی زبان سے جاری ہو جاتے تھے۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اشعار اسے کہتے ہیں جو مقدمات کاذبہ سے مؤلف ہو، جو آپ نے جناب جی مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی کتاب سے چوری کیا جو مسئلہ، اور ہم پر ڈینگیں ماری ہیں کہ جی ہم کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، ہمیں اشعار کا پتہ نہیں کہ اشعار کسے کہتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ بھی آپ نے غلط بیانی کی۔ اول تو یہ بعض مناطق کا قول ہے، جمہور مناطق کا قول بھی نہیں ہے، اور یہ بعض مناطق کا قول ہے، جمہور کا بھی نہیں، اور دوسرا اہل فن جو فن عروض کے ماہرین ہیں وہ ان کا نظریہ بھی یہ نہیں ہے جو آپ نے پیش کیا، بلکہ وہ شعر کسے کہتے ہیں؟ کلام موزون مقفع دال علی معنی، ایسا موزون وزنی کلام اور جو کافیہ کے ساتھ ہو، کافیہ بندی کے ساتھ ہو، اور کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتا ہو، پھر چاہے وہ سچا ہو چاہے جھوٹا ہو، بس دو چیزوں، کافیہ بندی ہو اور وزن ہو اس کے اندر، اور کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ شعر ہے، اگر آپ چاہیں اس پر میں 20 سے زیادہ کتابوں کے حوالے نقل کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جو مطالعہ نہیں کرتے، صرف اس ایک تعریف پر 20 سے زیادہ کتابوں کے حوالے نقل کر سکتا ہوں۔ مطالعہ آپ نہیں کرتے، آپ ذرا یہ اردو کی کتابوں سے باہر نکلے اور ذرا پڑھے، کم سے کم درسی کتابیں پڑھ لیں ڈھنگ سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اشعار کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کی اس تعریف سے بھی متفق نہیں ہیں کہ شعر مقدمات کاذبہ کو کہتے ہیں۔ شعر ہر اس کلام موزوں کو کہتے ہیں جو مقفع اور کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتے ہیں، وہ شعر ہے، چاہے وہ مقدمہ کاذبہ سے مرکب ہو یا مقدمات صادقہ سے مرکب ہو۔ تو حضور علیہ السلام سے ہر ایک کی نفی کی گئی کہ بس ہو شعر، ہو وزن کے ساتھ، ہو قصد کے ساتھ، ہو کافیہ کے ساتھ، ہم نے آپ کو ایسے اشعار کا علم نہیں دیا۔ تو یہ آیت بالکل واضح ہے کہ حضور علیہ السلام کو اشعار کا علم، کافیہ بندی کا علم یہ نہیں دیا گیا، نہ آپ شاعر تھے۔ آیت نمبر 11 سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 188 ہے، پارہ نمبر 9 ہے۔ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر اللہ جو چاہے۔ اگر میں غیب جان لیا کرتا تو ہونا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی، میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اس آیت کے اندر صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کی نفی کی کہ میں علم غیب نہیں جانتا، اس لیے اگر میں علم غیب جانتا تو میں دنیا کا بہت سا نفع جمع کر لیتا، اور دنیا میں کوئی پریشانی کوئی مصیبت مجھے ہوتی بھی نہیں، اس لیے کہ مجھے پہلے سے معلوم ہوتی، لیکن نہ تو میں دنیا جمع کر سکا اور نہ دنیا کی پریشانیوں سے لو داخل ہے، انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، چونکہ دنیا کے خیر میں نے جمع نہیں کیے اور دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے میں بچ نہیں سکا، اس کی وجہ کیا کہ مجھے علم غیب نہیں۔ چنانچہ تفسیر بغوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 میں ہے ان اہل مکہ قالوا یا محمد الا یخبرک ربک بالسعر الرخیص قبل ان یغلو فتشتریہ فتربح عند الغلاء۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد کیا تمہارا رب اشیاء کی گرانی یعنی اشیاء کی مہنگی ہونے سے پہلے نرخ اور سستی ہونے کی خبر تمہیں نہیں دیتا کہ تم چیزیں مہنگی ہونے سے پہلی خاطر خواہ نفع حاصل کرو اس کو جمع کر لو؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میں علم غیب نہیں رکھتا، اگر میں علم غیب رکھتا تو میں چیزیں مہنگی ہونے سے پہلے لے لیتا سستی داموں
اور پھر جب مہنگی ہوتی تو میں بیچ لیتا اور یوں کئی دنیاوی خیر میں جمع کر لیتا اور دنیاوی مصیبت اور پریشانیوں سے بچ جاتا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں استغراق کی نفی نہیں ہے، الف لام جو داخل ہے وہ استغراق کی نہیں ہے، یعنی کسی قسم کا خیر میں جمع نہیں کرتا۔ جیسے کہ بریلی بھائی ہمارے کہتے کہ دیکھو یہاں تو خیر کی نفی ہے، حالانکہ اللہ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، تو کوثر سے بڑا خیر کون سا ہوگا، تو حضور کو خیر تو ملا نہیں۔ یہاں ہر خیر مراد نہیں ہے کہ میں نے جمع نہیں کیا، بلکہ یہاں جو الف لام ہے وہ عہد کے لیے، اور مراد یہ کہ دنیا کا جو فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا جو نفع ہوتا ہے اور دنیا کی جو مضرت ہے، اگر میں علم غیب جانتا تو دنیا کے فائدے میں جمع کرتا اور دنیا کے مضرت سے میں بچتا، لیکن چونکہ مجھے علم غیب نہیں ہے لہذا دنیا کے فائدے بھی جمع نہ کر پایا ہر طرح سے اور نہ مضرت سے میں بچ پایا۔ اگلی آیت نمبر 13 ہے، فرماتے ہیں بالکل سراطن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی پر، کل علم غیب کی نفی پر بالکل صریح آیت ہے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ سورہ انعام آیت نمبر 50 پر نمبر 7۔ اس آیت میں دو دعووں کی نفی کی ہے اللہ کے رسول نے، ایک رب ہونے کی دعوی الوہیت کی اور دوسری نوری ہونے کی نفی۔ الوہیت کے دعوے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، دنیا جہاں کے خزانوں کا مالک ہونا اور علم غیب جاننا۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں چیزوں کی نفی کی کہ نہ تو میں دنیا جہاں کے خزانوں کا مالک ہوں، کل مقدورات کا مالک ہوں، نہ تو میں مختار کل ہوں اور نہ میں علم الغیب جانتا ہوں، یہ الہ کے کام ہے۔ تمام خزانوں کا مالک ہونا اور علم غیب جانا یہ الہ کا کام ہے، میں عبد ہوں، الہ نہیں ہوں۔ اور دوسرا دعویٰ وہ یہ کہ میں نوری مخلوق نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، نوری مخلوق نہیں ہوں، بلکہ بشر ہوں۔ ہاں اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ مجھے نبوت کے اعزاز سے سرفراز فرمایا۔ تو یہاں جو دو دعووں کی نفی ہے، ایک دعوی الوہیت اور ایک دعوی نورانیت، ان دونوں کی نفی پر آپ تفسیروں کے حوالے ملاحظہ فرما لیں۔ تفسیر بیضاوی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 261 ہے، تبرع عن دعوى الالہیت والملکیت وادعى النبوۃ التي هي من الکمالات البشریہ۔ حضور نے الہ ہونے کے دعوے کی نفی کی، فرشتے ہونے کے دعوے کی نفی کی۔ الہ ہونے کا دعویٰ کس چیز پر مبنی تھا؟ ایک تو تمام مختار کل، تمام چیزوں پر اختیار مختار کل ہونے پر اور عالم الغیب ہونے پر، علم غیب جاننے پر، اس کی نفی کر دی۔ تو گویا آج جو لوگ علم غیب کی نسبت کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مختار کل کی نسبت کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ گویا در پردہ حضور علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، وہ ان میں خدائی مان رہے، اس لیے کہ ہم پہلے کہہ چکے علم غیب یہ خدائی صفت مخلوق کو نہیں مل سکتی، مخلوق میں صفت کو ماننے والا گویا حضور کو خدا ماننے والا ہے۔ حاشیۃ الشہاب جو بیضاوی کی بہترین شرح ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 100 پر ہے، قولہ عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ہی عبارت عن نفی الالوہیت لأن قسمت الارزاق بین العباد ومعرفت علم الغیب مخصوصان بھی۔ فرماتے ہیں ان دو باتوں میں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں اور علم غیب نہیں جانتا، اس میں الہ ہونے کی نفی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان رزق تقسیم کرنا اور علم غیب کا جاننا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور آپ چونکہ بشر ہے لہذا ان چیزوں سے متصف نہیں ہو سکتے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں، مختار کل ثابت کرتے ہیں، انہیں عالم الغیب کہتے ہیں، وہ گویا در پردہ حضور علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 258 پر ہے، ولا اقول لكم انی اعلم الغیب انما ذاک من علم اللہ عز وجل لا اطلع منہ الا علی ما اطلعنی۔ فرمایا مجھے علم غیب نہیں ہے، میں علم غیب پر مطلع نہیں ہوں، یہ اللہ کا علم ہے، تو جب اللہ کا علم ہے تو یہ مجھے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں جتنا مجھے اللہ اطلاع دیتا ہے اتنا مجھے معلوم ہوتا ہے، باقی علم غیب میں جاننے والا نہیں، اس لیے کہ علم غیب اللہ کا علم ہے، اس پر میں اس کی معرفت مجھے نہیں ہو سکتی۔ تفسیر نصفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 505 پر ہے، لا ادعی ما یستبعد فی العقول ان یقول لبشر من ملک خزائن اللہ وعلم الغیب وانما ادعی ما کان لکثیر من البشر وهو النبوۃ۔ فرمایا کسی بشر کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا دعویٰ کرے جو عقل سے دور ہے، جو بشر ہونے سے دور ہے، جو بشریت کے لائق نہیں ہے،
عقل میں وہ دعویٰ آ ہی نہیں سکتا. وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ دعویٰ یہ کرنا کہ وہ اللہ کے خزانوں کا ہے اور وہ آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے اور نہ مرد و علم غیب جانتا ہے. یہ دو دعوے بشر کر ہی نہیں سکتا، عقل میں نہ آنے والی بات ہے. ہاں میں وہ دعویٰ کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کئی انسانوں نے کیا اور کئی بشر کو وہ اعزاز حاصل ہوا، اور وہ دعویٰ نبوت کا دعویٰ ہے. تو پتہ چلا کہ علم غیب کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، یا خزانوں کا مالک گرداننا، یا مختار کل ماننا، یہ در پردہ حضور علیہ السلام کو الہ ماننا ہے اور الوہیت والی صفات کی نسبت کرنی ہے، جو یقیناً شرک اور کفر ہے. علامہ خازن فرماتے ہیں، تفسیر خازن ہے جلد 2 صفحہ نمبر 114، لیس عندی خزائن رزق اللہ فاخبر ان ذلك بید اللہ لا بیدی فاجابہم لا اعلم الغیب معنی الآیہ ان النبی اعلمہم انہ لا یملک خزائن اللہ وانہ لا یعلم الغیب فیخبر بما کان وما یکون. حضور نے بتلا دیا کہ ایک تو میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں کہ لوگوں میں رزق اور مال بڑھتا رہو، یہ میرا کام ہے، اللہ کا کام ہے. اور نمبر 2 یہ بھی بتا دیا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں علم غیب نہیں جانتا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ ماضی میں کیا کچھ ہو چکا اور مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے. تو یہ میرا کام نہیں. ہاں اللہ نے جتنی چیزوں کا مجھے بتایا وہ میں تمہیں بتاؤں گا، اور جو مجھے نہیں بتایا وہ میں نہیں بتا سکتا. تو دیکھیں یہ کلی علم غیب اور علم غیب کی صراحتاً نفی پر یہ آیت دلالت کرتی ہے، اور مفسر نے بھی اس کا یہی معنی نکالا ہے کہ حضور علیہ السلام کو نہ تو کلی طور پر ما کان و ما یکون کا علم تھا، اور نہ آپ عالم الغیب تھے، نہ آپ علم غیب جانتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا خاص ہے. امام چھٹا والا امام اسی آیت میں امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى كُلِّ الْمَقْدُورَاتِ. یہ بالکل سراطن اس بات پر دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام تمام مقدورات پر قادر نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے. وَقَوْلُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور لا اعلم الغیب کا جملہ يَدُلُّ عَلَى اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ لا اعلم الغیب کا جملہ اس بات پر دلیل ہے، حضور کا یہ کہنا کہ میں علم نہیں جانتا، اس بات کے میں علم غیب نہیں جانتا، یہ اس بات کے اعتراف ہے کہ آپ کو کل معلومات کی علم نہیں ہے، آپ کا علم کلی نہیں ہے، جیسے ہمارے فریق مخالف کا دعویٰ ہے. تو دیکھیں امام رازی نے صراحتاً کلی علم کی نفی کی حضور علیہ السلام سے. اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو الہی اور الوہیت والی صفات حضور علیہ السلام کے لیے ثابت کرے. اس طرح تفسیر طبری کے در امام طبری فرماتے، تفسیر طبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 255 ہے، کل ہؤلاء المنکرین نبوتک لست اقول لکم انی رب الذی لہ خزائن السماوات والارض. اے محبوبہ، ان مشرکین مکہ کو یا جو بھی مشرکین ہیں ہم ان کو آپ کہہ دیجئے کہ ایک تو میں رب نہیں ہوں کہ جو زمین و آسمان کے خزائنوں کی ملکیت کا دعویٰ کرے، وَأَعْلَمُ غُيُوبَ الْأَشْيَاءِ الْخَفِيَّةِ، اس طرح جو غیب چھپی ہوئی غیب ہے ان کے جاننے کا دعویٰ کرے. میں رب نہیں ہوں، میں ایسے دعوے نہیں کر سکتا. الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الرَّبُّ، جن کو سوائے رب کے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا. الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، کہ اس ذات پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. فَتُكَذِّبُونِي فِيمَا أَقُولُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ رَبًّا إِلَّا مَنْ لَهُ مِلْكُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِيَدِ كُلِّ شَيْءٍ وَمَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَذَلِكَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. فرمایا رب وہ ہے، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو تمام چیزوں کا مالک ہو، اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہو اور کوئی چیز اس پر مخفی نہ ہو، وہ رب ہے. اور ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس معاملات میں اس کا کوئی شریک نہیں. لہذا میں یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں تمام خزانوں کا مالک ہوں اور میں تمام علم جانتا ہوں، میں علم غیب جانتا ہوں، میں کل معلومات رکھتا ہوں. میں یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ دعویٰ گویا الوہیت کا دعویٰ ہے، ربوبیت کا دعویٰ ہے. میں بشر ہوں، میں عبد ہوں، میں الہ اور رب نہیں. تو معاذ اللہ غور کرے کہ جو حضور علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کو کی طرف کل علم کی نسبت کرتے ہیں، وہ ان مفسرین کرام کے آراء کی روشنی میں اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں حضور کو رب اور الہ اور خدا مان رہے، خدائی اگرچہ زبان سے اقرار نہ کرے، اور خدائی صفات ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں.
یہ یقیناً کفر اور شرک ہے، وہ حضرات توبہ کرے اور اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرے۔ یہ بالکل صراحتاً صریح آیت تھی اس باب میں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگلی آیت نمبر 13، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ سورہ نمل آیت نمبر 65، پارہ نمبر 20، کنز الایمان میں، تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے مگر اللہ، اور انہیں خبر نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ تو صراحتاً یہ اپنا نکرہ تحت نفی ہے، معذرت، صراحتاً یہ استثناء تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی زمین و آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور مفسرین سے پیش کریں گے۔ اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتی، بخاری جلد 2 ہے، صفحہ 1098 ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، جلد 6 ہے، صفحہ 208 ہے، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ جو تم سے یہ کہے کہ حضور علیہ السلام علم غیب جانتے تھے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کہ جو علم غیب کی نسبت نبی اکرم کی طرف کرے۔ کیوں کہ خود اللہ نے فرما دیا کہ علم غیب سوائے اس ذات کی کوئی اور نہیں جانتا۔ تو وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کی تکذیب کرنے والا ہے، وہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی خیر منائے۔ علامہ بغوی اس آیت کا شان نزول یوں فرماتے ہیں، تفسیر بغوی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 128 ہے، کہ نزلت فی المشرکین حیث سألوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت قیام الساعہ، کہ قیامت کے متعلق جب مشرکین نے سوال کیا کہ کب قائم ہوگی، تو یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کہہ دیں قیامت کا وقت یہ غیب میں سے، علم غیب میں سے، اس کا علم سوائے رب تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ علامہ خازن فرماتے ہیں، تفسیر خازن ہے جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 125 ہے، والمعنی ان اللہ تعالی هو الذی یعلم الغیب وحدہ، صرف اکیلا علم غیب اللہ جانتا ہے، ویعلم متی تقوم الساعة وما یشعرون ایان یبعثون، یعنی ان من فی السماوات، من عموم کے لیے، وہ بریلی بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ من تو ایسا عموم ہے کہ اس میں خصوص پیدا ہی نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر بھی من عموم کے لیے کہ آسمان میں جو کوئی ہے، ملائکہ ہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کوئی زمین پر ہے، وَهُمْ بَنُو آدم، یعنی جتنے بھی بنی آدم ہیں، چاہے ان میں انبیاء ہیں، چاہے ان میں جو ہے بزرگان دین ہیں، رسول ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، اولیاء اللہ، جو کوئی بھی ہیں، لا يعلمون متى يبعثون واللہ تعالی تفرد بعلم ذلك، ان کو معلوم نہیں کب اٹھائے جائیں گے، اس لیے کہ علم غیب میں سے ایک اللہ اس کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ کا خاص ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہے اور اسے پتہ ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ تو صراحتاً یا علم غیب اور یہ کہ مستقبل کے علم کی نفی یہ مفسرین کر رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر جلد 6 صفحہ نمبر 208 پر یقول اللہ تعالی آمرا لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی زبردست عبارت ہے، غور سے سنیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی حضور علیہ السلام کو حکم فرما رہے کہ ان یقول معلما لجمیع الخلق، کہ وہ بطور معلم، بطور استاذ تمام مخلوقات میں یہ اعلان کر دے، تمام مخلوقات کا مسئلہ سمجھا دے، انہ لا یعلم احد من اہل السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمانوں میں کوئی بھی ہو وہ اللہ کے سوا کوئی اور علم غیب نہیں جانتا۔ وقولہ الغیب الا اللہ استثناء منقطع، ای لا یعلم احد ذلك الا اللہ عز وجل فإنہ المتفرد بذلك لا شریک لہ کما قال تعالی۔ آگے فرماتے ہیں تو استثناء منقطع، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو علم غیب ہے یہ اس کے ساتھ صرف اللہ کی ذات خاص ہے، اس علم کے اندر، اس خاصے کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو اب اگر علم غیب میں ہم حضور علیہ السلام کو بھی شریک کریں معاذ اللہ، تو ہم حضور کو اللہ کا شریک بنا رہے کہ نہیں کر رہے؟ یہ شرک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری جلد 5 صفحہ نمبر 347 پر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، قل یا محمد فی جوابہم لا یعلم من فی السماوات من الملائکۃ ومن فی الارض من الجن والانس ومنہم الانبیاء علیہم السلام، من موصول او موصوف الغیب، یعنی ما غاب عن مشاعرہم ولم یقم علیہ دلیل عقلی الا اللہ۔ آپ کہہ دیں آسمان میں جتنے فرشتے ہیں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، انسان ہو، جنات ہو، پھر انسان میں نبی کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا۔
یہ علم غیب ایک اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیروں میں تمام علماء نے اس بات کی وضاحت کی کہ علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی کو یہ علم نہیں۔ آخر میں ہم اسی آیت کی تفسیر میں بریلی مولانا صاحب کا حوالہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بریلی حضرات کے اشرف العلماء اور بہت بڑے مناظر اشرف سیالوی صاحب کے جانشین اور بیٹے مولانا غلام نصیر سیالوی اس آیت کے متعلق کہتے ہیں، عبارات اکابر کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ حصہ اول صفحہ نمبر 302، کیونکہ آیت میں سب ما سوا اللہ سے علم غیب کی نفی ہے۔ کہتے اس آیت میں اللہ کے سوا جو بھی ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے فرشتے ہیں، چاہے ولی ہیں، چاہے پیر ہے، چاہے فقیر ہے، ان سب سے علم غیب کی نفی ہے۔ تو ہماری نہیں مانتے اللہ کے بندوں، کم سے کم اپنے مولوی کی بات مان لو، یہ کہتے ہیں کہ سب سے علم غیب کی نفی ہے۔ آیت نمبر 14، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سورہ ہود ہے، آیت 123 ہے، پارہ 12 ہے، اور اللہ ہی کنز الایمان اس کا ترجمہ کرتا ہے، کنز الایمان میں اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے غیب اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ اور دیکھو وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ ظرف مقدم ہے حصر کے لیے، یعنی زمین و آسمان کا علم غیب کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس ہے، اس اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ چنانچہ بیضاوی کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَّةً لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِيهِمَا، فرماتے زمین و آسمانوں کے علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ اور حاشیہ شہاب میں بیضاوی پر اس میں لکھا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 پر، ہوا بیان لمعنی اللام والاختصاص المستفاد منہا ومن التقدیم، یہ جو خبر کو مقدم کیا ہے یہ دراصل اس فائدے کے لیے کہ یہ جو علم غیب ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ امام جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَا مُحَمَّدُ مُلْكُ كُلِّ مَا غَابَ مِنْكَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمْ تُطْلَعْ عَلَيْهِ وَلَمْ تَعْلَمْهُ كُلُّ ذَلِكَ بِيَدِي وَبِعِلْمِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک بھی اللہ ہے، ان سب کا علم بھی اللہ کو ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، نہ تو آپ کو زمین و آسمان کے علم پر مطلع کیا گیا ہے اور نہ آپ اس کو جانتے ہیں، بلکہ سب کچھ اس کے قبضے قدرت اور اس کے علم کے اندر ہے۔ تو دیکھیں یہاں سراتن زمین و آسمان بھی ما کان و ما یکون میں آتے، روز اول سے روز آخر کے اندر آتے ہیں۔ اس کی علم کلی کی نفی حضور علیہ السلام سے کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی حضور کی طرف علم کلی کی نسبت کرتا ہے وہ اپنے عقیدے کی خیر بنائے۔ علامہ علوسی المانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 360 پر لکھتے ہیں انہ سبحانہ یعلم کل ما غاب فی السماوات والارض ولا یعلم ذلک احد سواہ جل وعلا۔ نفی کے بعد نکرہ عموم کے لیے، اللہ کے سوا کوئی بھی زمین و آسمان کا جو علم غیب ہے وہ نہیں جانتا۔ ابن المانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 360، تفسیر ابن کثیر کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 364، تفسیر خازن جلد 2 صفحہ نمبر 509، تفسیر طبری جلد 12 صفحہ نمبر 649 میں ہے قال ابن جریر حدثنا ابن وکیع حدثنا قال حدثنا زید بن الحاجب عن جعفر بن سلیمان عن ابی عمران الجونی عن عبداللہ بن رباح عن کعب قال خاتمۃ التورات خاتمۃ ہود، یہ جو ہود کی آخری آیت ہے یہی تورات کی آخری آیت تھی۔ تو گویا تورات کے اندر بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ زمین و آسمان کا علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اس علم غیب کو نہیں جانتا۔ تو پچھلی کتابوں میں یہی مسئلہ تھا اور قرآن مجید میں بھی اسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 15 ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سورہ نحل آیت نمبر 77 ہے، پارہ نمبر 14 ہے، کنز الایمان میں اس کا ترجمہ ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی چھپی چیزیں، ہی دیکھو اللہ یہاں ہی حصر کے لیے آ گیا، یعنی جتنی بھی آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزیں ان کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، تبھی تو خبر کو مقدم کیا اور لام وللہ لام اختصاص کے لے کر ہے، اللہ کا یہ خاص ہے، کسی اور کو یہ علم نہیں ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے۔ اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہاں خود آیت کے اندر اگر کوئی تفسیر نہ بھی ہو، آیت خود بتا رہی کہ یہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، لام اختصاص کے لیے لے کر للہ، اور خبر کو مقدم کیا، ظرف لے کر آئی، یہ سارے اختصاص کے لیے سارے کام ہوئے ہیں، یعنی اس کے ساتھ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، زمین و آسمان کا علم کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ روح المانی کے اندر علامہ علوسی اور قاضی ابو سعود متوفہ
651 ہجری اپنی تفسیر ابو سعود کے اندر جلد 5 صفحہ 130 پہ لکھتے ہیں للہ غیب السماوات والارض خاصتا لا لأحد غیرہ استقلالا ولا اشتراکا، کہ یہ زمین و آسمان کا علم غیب یہ اللہ کا خاص ہے، کوئی اور اس میں نہ تو مستقل طور پر ذاتی طور پر شریک ہے نہ عطائی طور پر شریک ہے۔ قاضی بیضاوی کہتے ہیں یختص به تعالی علمہ لا یعلمہ غیرہ، بیضاوی جلد 2 صفحہ 321، زمین و آسمان کا علم یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ علم نہیں دیا گیا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حصر ہے ان العلم بهذا الغیوب لیس الا للہ تعالی، فرمایا زمین و آسمان کے جو غیوب ہے، جو علم غیب ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں ای یختص به علم ما غاب فیہما عن العباد وخفی علیہم علمہ او اراد بغیب السماوات والارض یوم القیامہ علی ان علمہ غائب عن اہل السماوات والارض ولم یطلع علی احد منہ، یا تو اسے مطلقاً زمین و آسمان کے علم غیب ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی کو نہیں دیا گیا، یا مراد اس سے قیامت کے وقوع کا دن ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی، یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے کسی مخلوق پر اس کو مطلع نہیں کیا۔ تو یہ 15 آیتیں صراحتاً اس بات پر دلیل جو ہم نے پیش کی، آیتیں اور بھی بہت ہیں، قریباً 50 سے بھی اوپر آیتیں، لیکن ظاہر ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی اور نہ ماننے والے کے لیے دفتر کے دفتر بھی ناکافی۔ اصل تو عقیدہ سمجھنا اور سمجھانا تھا، اگر آپ اپنا عقیدہ سمجھ گئے اور فریق مخالف کا نظریہ سمجھ گئے تو پھر دلائل جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہو، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہم تو بس ایک طرز اور تھوڑا بہت ٹچ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ 15 آیتیں صراحتاً اس بات پر دلالت ہے کہ حضور علیہ السلام علم غیب نہیں جانتے، علم غیب حضور کے پاس نہیں، اس لیے کہ علم غیب خدا کا خاصہ ہے۔ اگر ہم علم غیب حضور کے لیے ثابت کریں گے تو خدائی حضور کے لیے ثابت کرے، الوہیت حضور کے لیے ثابت کرے، زمین و آسمان کا علم، کلی علم، ذرے ذرے کا علم یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ محدثین، مفسرین، صحابہ، تابعین، خود حضور علیہ السلام نے واضح طور پر اپنے احادیث اور اپنے اقوال میں بیان فرما دیا کہ ذرے ذرے کا علم، کلی علم، زمین و آسمان کا علم اور علم غیب اللہ کا خاص ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، حتیٰ کہ خود حضور علیہ السلام اس میں شریک نہیں ہے۔ تو اب اس سب کے بعد بھی جو حضور کی طرف علم غیب کی نسبت کرتا ہے، جانتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے نبی کی طرف علم غیب کی نسبت کرتا ہے، نبی کی طرف ذرے ذرے کے علم کی نسبت کرتا ہے، نبی کی طرف زمین و آسمان کے علم کی نسبت کرتا ہے، نبی کی طرف کل علم کی نسبت کرتا ہے، یہ ان آیات کا بھی منکر ہے، حضور علیہ السلام کی احادیث کا بھی منکر ہے، صحابہ کے اقوال کا بھی منکر ہے، تابعین کے اقوال کا بھی منکر ہے، مفسرین اور محدثین کے اقوال اور نظرے کا بھی منکر ہے۔ اللہ پاک اس ایسے لوگ کو ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہے اور اس کی تفسیر میں ہم نے احادیث اور صحابہ اور تابعین اور مستند مفسرین کے اقوال پیش کی، اسی طرح اپنے عقیدے پر واضح طور پر آیات پیش کریں گے۔ فریق مخالف جب انشاءاللہ ان کے دلائل کی طرف آئیں گے تو پھر بات کریں گے۔ تو یہاں ہم نے مختصر چند آیات کو لیا، آپ کے سامنے پیش کیا، اب اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ہم احادیث سے اپنے نظریے کو پیش کریں گے۔ ان دروس کو پابندی سے سنیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔